السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں اور معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، جسے انسان نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے اور لاگو کرنا ہے۔ تقوی جس طرح ہدایت ہر شعبہ زندگی کے لیے مخصوص ہدایت ہے اس شعبہ کی، اسی طرح حفاظت بھی ہر شعبہ زندگی کی مخصوص تدبیر و حفاظت ہے۔ انسان کی عملی زندگی، انسان کی معنوی باطنی روحانی زندگی، دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، ان تمام پہلوؤں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص حفاظتی نظام قائم کیا ہے۔ اس میں سے ایک اہم ترین شعبہ انسان کا جو بنیاد ہے باقی انسانی زندگی کے لیے، وہ انسان کا اعتقاد ہے، ایمان ہے و اعتقاد ہے، اور اس کے لیے بھی حفاظتی تدبیر کی ضرورت ہے۔ اعتقاد کے لیے چونکہ انسان کو اللہ نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے ذہن میں کسی چیز کی تصویر بناتا ہے، اس ذہنی تصویر کے مطابق انسان کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اس رغبت کے نتیجے میں انسان میں ارادہ تشکیل پاتا ہے، اور ارادہ انسان کو حرکت دیتا ہے، انسان کے اعضاء و جوارح کو۔ یہ قانون ہے عام انسان کا، کوئی بھی کام انسان کرے، اچھا کرے، برا کرے، غلط کام کرے، ٹھیک کرے، عبادت کرے، گناہ کرے، جرم کرے، جو بھی کام کرے اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا پروسیجر یہ ہے کہ پہلے انسان کے ذہن میں اس کے متعلق تصور پیدا ہوتا ہے، تصویر آتی ہے، پھر اس کے مطابق رغبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ارادہ، اور پھر عمل سرزاد ہو جاتا ہے۔ اگر پہلا مرحلہ جس میں انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے، تصویر ذہنی بنتی ہے، اس میں اگر خرابی پیدا ہو جائے، غلطی یہاں ہو جائے، وہ آخر تک عمل تک وہ غلطی پہنچتی ہے۔ اور اگر انسان اس مرحلے میں، پہلے مرحلے میں غلطی نہ کرے، ٹھیک سوچے، انسان تصور کے مرحلے میں درست تصور ہو، عمل تک پہنچتے ہوئے یہ درستگی قائم رہے گی، اور غلطی بھی اسی طرح۔ غلطی اور درستگی دونوں ذہن سے شروع ہوتی ہیں، قلب سے شروع ہوتی ہیں، دل سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن کے نزدیک قلب اور ذہن اور عقل ایک ہی چیزیں ہیں، صرف ان کے نوعیت کی وجہ سے، ان فہم کی حیثیت و نوعیت کی وجہ سے ان کے نام علیحدہ رکھے گئے ہیں، ورنہ انسان کے اندر جو صلاحیت ہے باطنی، جس کے تحت انسان کسی چیز کو سوچتا ہے اور انجام دیتا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اسی کو قلب بھی کہا گیا ہے، اسی کو فؤاد بھی کہا گیا ہے، اسی کو عقل بھی کہا گیا ہے، اور اس کے دیگر نام بھی موجود ہیں، چونکہ اس کے کام کے لحاظ سے، جیسے ایک انسان ہے، اس کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں،
ایک حیثیت کے لحاظ سے وہ بیٹا ہے، ایک حیثیت کے لحاظ سے وہ بھائی ہے۔ یہی جو بھائی اور بیٹا ہے یہ ایک حیثیت کے لحاظ سے شوہر ہے، ایک حیثیت کے لحاظ سے معلم ہے، ایک حیثیت کے لحاظ سے شاگرد ہے، ایک حیثیت کے لحاظ سے کارکن ہے، ایک حیثیت کے لحاظ سے کوئی دوسرا عنوان ہے اس کا۔ ہے ایک ہی شے، ایک ہی وجود، ایک ہی ہستی ہے، لیکن حیثیتوں کی وجہ سے اس کے نام مختلف پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر جو اللہ نے ذہن یا عقل رکھی ہے اس کی بھی حیثیتیں ہیں۔ اگر ایک کام کر رہا ہو تو اس کو قلب کہیں گے، دوسری نوعیت کا کام یہی قوت کرے، یہی عامل، اس کو عقل کہیں گے، تیسرا کام کرے اس کو ذہن کہیں گے، چوتھا کام کرے اس کو فؤاد کہیں گے۔ کہ یہ اپنے مقام پر تشریح ہوا بھی ہے، اور پھر جب اس بات کی تشریح کا وقت آئے گا تو وہاں اس کو مزید بیان بھی کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ پہلے بقدر کافی بعض مباحث میں اس کو بیان کیا ہے۔ مرحلہ تصور میں ذہن میں اور دل میں جو انسان کے تصور آتا ہے، سوچ آتی ہے، تدبیر آتی ہے، نظریہ آتا ہے، یہ مضبوط ہو کے عقیدہ بن جاتا ہے، یعنی عقدہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، پنجابی اور سرائکی میں گنڈ جس کو کہتے ہیں، گنڈ مارنا، یعنی دھاگے کو، رسی کو پکڑ کے دو سرے باندھ دینا، اس کو گرہ ہے یہ۔ عربی میں اسی کو عقد کہتے ہیں، رسی باندھنے کو عقد کہتے ہیں، دھاگا باندھنے کو عقد کہتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی ہو جو باندھی جا سکے تو اس کے باندھنے کو عقد کہتے ہیں۔ عقدہ گرہ، وہ گرہ جو لگ گئی ہے، اور عقد نکاح کے وقت جو عقد کہتے ہیں، عقد نکاح، وہ بھی یہ گرہ باندھنا ہی ہے۔ دو انسانوں کی زندگی میں آپس میں گرہ باندھ دی جاتی ہے، وہ زن و شوہر اور میاں بیوی بن جاتے ہیں اس گرہ کے نتیجے میں۔ گرہ ہمیشہ مضبوط باندھی جاتی ہے۔ آپ بھی روزمرہ یہ کام کرتے ہیں کہ ایک کام تو روزانہ ہی کرتے ہیں، اور اچھا ہے کریں وہ، کہ پاکستانی لباس میں شلوار قمیض پہنتے ہیں، شلوار میں ناڑا ڈالتے ہیں، نالا بھی کہتے ہیں، ناڑا بھی کہتے ہیں، اس کو جو بھی کہیں وہ واضح چیز ہے، سب کرتے ہیں یہ عمل، دن میں کئی دفعہ تکرار کرتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں اور مضبوط باندھتے ہیں، اور مضبوط باندھیں اس کو، چونکہ خطرناک کام ہو سکتا ہے، ڈھیلا باندھیں گے تو کھل سکتا ہے، کئی دفعہ ہو جاتا ہے، کوئی لوگوں کو ڈھیلا ہوتا ہے، کھل جاتا ہے، پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ تو مضبوط گرہ کو ہی عقد کہتے ہیں، ایسے لپیٹ دینے کو گرہ نہیں کہتے۔ گرہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بہت مضبوط ہو گئی ہے، عقدہ یا عقد بن گئی ہے، مضبوط لگ گئی ہے، ابھی بڑی زحمت سے کھلے گی اور جتن کر کے کھلے گی، ویسے خود بخود نہیں کھلے گی۔ عقدہ و عقیدہ اور عقد خود نہیں کھلتا، جیسے نکاح کا عقد ہے یہ خود نہیں کھلتا، یہ مولانا کو کھولنا پڑتا ہے طلاق کے ذریعے۔ ویسے میاں بیوی ناراض ہو جائیں تو یہ نہیں کھلتا، بے شک ناراض ہو جائیں، علیحدہ بھی ہو جائیں، گرہ لگی ہوئی ہے، وہ آپ جس نے باندھ دیا اسی کے پاس جائیں گے، وہ کھولے گا، طلاق کا صیغہ جاری کرے گا، پھر یہ گرہ کھل جائے گی۔ تو جہاں بھی کسی مادی چیز کو عقد باندھنا ہے، گرہ باندھنی ہے، یا معنوی چیز کو، تو وہ مضبوط ہی ہوتی ہے، اس کو کھولنا پڑتا ہے، خود بخود نہیں کھلتی۔ ذہن میں جو چیزیں ہمارے آتی ہیں، علوم آتے ہیں ذہن میں، یہ عقیدہ نہیں ہوتے، علوم، معلومات، تخیلات، تصورات، یہ اور درجہ ہے ان چیزوں کا۔ وسوسے ہیں، تصورات ہیں، خیالات ہیں، معلومات ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہوتی، ان چونکہ گرہ نہیں لگتی نفس کے ساتھ۔ لیکن انہی علوم میں سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے وجود میں راسخ ہو جاتی ہیں، آپ کے ذہن میں پکی ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا طریقہ اتنا دہراتے ہیں کہ پک جاتا ہے، آپ کو قرآن پڑھنا صحیح آ جاتا ہے، تو یہ جو چیز پکی ہو گئی ہے، یہ عقد باندھ دیا ہے اس بات کا، نفس کے ساتھ، دل کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، یہ عقیدہ بن گیا ہے ابھی آپ کا۔ وہ نظریہ یا وہ علم یا وہ معلومات جن کو آپ کے نفس کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے اور آپ نے ان کو اختیار کر لیا ہے، سمجھ اس کو آ گئی ہے آپ کو، اور پھر اس کو اپنی سوچ کی بنیاد قرار دیا ہے،
اب آپ نے جب بھی جیسے علوم پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کو زبر زیر پیش پڑھانے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، اور یہ قاعدہ، یہ ضابطہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اب جب بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے، اس کو زبر ہی پڑھیں گے، زیر کو زیر پڑھیں گے، پیش کو پیش پڑھیں گے۔ آپ اگر کوئی غلطی کروائی بھی آپ سے تو آپ نہیں کرتے، چونکہ جو قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، وہ ہمارے دل میں آ گیا ہے، نفس میں آ گیا ہے، ذہن میں آ گیا ہے، اور اس کی گرہ لگ گئی ہے، ہم نے اس کو اپنا لیا ہے، اور چونکہ ہمارے نفس میں پک گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے، پکا ہو گیا ہے، اب اس کے مطابق سارے کام ہوں گے۔ جب بھی میں پڑھوں گا تو ایسا ہی پڑھوں گا، جو چیز، جو کئی لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں غلط قاعدہ بیٹھا ہوا ہے، جس نے بھی پڑھایا انہیں، مجھے یاد ہے بچپن سے لے کے ابھی تک کہہ سکتے ہیں آپ، بہت ساری چیزیں جو لا علمی میں، غفلت کی وجہ سے غلط ذہن میں آ گئی تھی۔ مثلا الفاظ پڑھنے کے جو لہجہ ہے یا ادائیگی ہے، وہ غلط ادائیگی، مثلا گاؤں میں تھے، وہ گاؤں والے جیسے پڑھتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی ویسے ہی پڑھا، وہی پک گیا۔ اسی طرح محاورے ذہن میں پک گئے، اسی طرح بہت ساری معلومات ذہن میں پختہ ہو گئیں، جو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ غلط چیزیں ہیں، یہ جو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان ذہن میں بیٹھی ہوئی چیزوں کے مطابق ہی ہم گفتگو کرتے ہیں، غلط گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جیسے مثلا ایک لفظ ہے قانون، اردو کا لفظ ہے، فارسی کا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی لفظ ہے بنیادی طور پر، فارسی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ پنجاب میں دیکھیں اس کو قانون کہتے ہیں۔ قانون کو الف ہٹا دیتے ہیں، پنجابیوں کے لیے الف تلفظ کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ قانون کہتے ہیں اس کو۔ اب جو بچہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے تو وہ پڑھ لکھ کے بیرسٹر بھی بن جائے، جج بھی بن جائے، قانون کو پھر بھی قانون ہی کہے گا وہ، یہ قانونی بات ہے۔ آپ سنیں میڈیا پہ بڑے بڑے وزیر قانون کی اگر گفتگو سنیں، یا بڑے بڑے منسٹر کی گفتگو سنیں، پنجابی ہیں تو وہ قانون ہی کہیں گے، یہ قانونی بات ہونی چاہیے، قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ یعنی ایک غلط تلفظ، ایک غلط لہجہ، ایک غلط قاعدہ ان کے ذہن میں بیٹھ کے پکا ہو گیا ہے۔ یہ جو پکا ہو گیا یہ عقیدہ ہے، عقد ہے، یہ عقدہ بن گیا ہے۔ اب وہ جب بھی گفتگو کریں گے اس کے مطابق گفتگو کریں گے، نہ کہ کتاب میں جو قاعدہ ٹھیک لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نہیں کریں گے گفتگو۔ انہیں ممکن ہے علم بھی ہو کہ صحیح تلفظ یہ ہے، لیکن صحیح ان کے ذہن میں عقیدہ نہیں بنا، اس کا عقد اور گرہ نہیں لگی نفس کے ساتھ۔ اس وجہ سے انسان جو بھی کام کرتا ہے ذہن میں پختہ بیٹھی ہوئی پکی باتوں کے مطابق گفتگو کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ہر کام اس سے سرزاد ہوتا ہے۔ یہی عقیدہ جس کو ہم دینیات میں، اسلامیات میں اور دین میں عقیدہ و اعتقاد کہتے ہیں، وہاں بھی ضابطہ یہی ہے، قانون یہی ہے کہ وہ حقائق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیے ہیں، ان پر انسان کا عقیدہ ہو، یعنی ان کی فہم، ان کی سمجھ، ان کی معرفت انسان کے نفس میں پیدا ہو جائے، اور پھر قاعدے کے طور پر، ضابطے کے طور پر وہ چیزیں انسان کے نفس میں بیٹھ کے پکی اور پختہ ہو جائیں، یہ عقیدہ ہو جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں توحید، عقیدہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی معلومات سب کے ذہن میں ہیں، تمام مسلم وغیر مسلم سب کے ذہنوں میں یہ معلومات، انفارمیشن ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن کیا یہ عقیدہ بھی ہے ان کا یا نہیں ہے، یہ ان کے عمل میں پتہ چلے گا کہ آیا وہ اس بات پہ، اس معلومات پہ، اس انفارمیشن پہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ان کا عمل بتائے گا کہ عمل میں اگر انہوں نے توحیدی عمل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید یعنی وحدانیت اللہ پر ان کا عقیدہ ہے، لیکن اگر عمل مشرکانہ انجام دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں توحید کی معلومات ہیں لیکن توحید عقیدہ نہیں ہے، توحید عقد نہیں ہے، گرہ نہیں لگی نفس کے ساتھ اس کی۔ عمل میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ عمل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں جو، وہ کام جو مختص ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جن کا فاعل اللہ کی ذات ہے، جن کا مبدا اللہ کی ذات ہے، جن کا منبع اللہ کی ذات ہے، وہ اگر غیر اللہ کی طرف بھی انسان منسوب کرے عمل میں،
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ کیا کیا چیزیں مخصوص ہیں اللہ کے ساتھ، جیسے عبادت مخصوص ہے اللہ کے ساتھ، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، عبادت عبدیت نہیں کرنی، عبدیت محض اللہ کی ہے، یعنی فرامین کی اطاعت یہ مختص ہے اللہ کے ساتھ، اطاعت اللہ کی کرنی ہے، یا جس کی اللہ نے حکم دیا ہے اطاعت کرو یہ مختص ہے۔ لیکن انسان دیکھتا ہے کہ ہر ایک کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، حکمران ہر طاغوت کی اطاعت کر رہا ہے، ہر افسر کی اطاعت کر رہا ہے، ہر سرمایہ دار کی اطاعت کر رہا ہے، ہر جاگیردار کی اطاعت کر رہا ہے، اسی کو بندگی کہتے ہیں، عبادت اسی چیز کا نام ہے۔ ہر جاگیردار، سرمایہ دار، ہر وڈیرے، ہر شخص کی انسان جب اطاعت شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی معلومات ہیں، اس کا عقیدہ نہیں ہے، چونکہ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جو نفس کے اندر پک گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اطاعت و بندگی کا حق فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مختص ہے، باقی کسی کے لیے نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن جب عملاً ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہر ایک کے سامنے جھکا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید ان کی معلومات ہیں، علم ہے، عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے ان کا۔ یہاں پر چونکہ بنیادی خرابی کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ذہنی اعتقاد سے شروع ہوتی ہے، اس لیے حفاظت بھی یہیں پہ چاہیے۔ اگر یہ مرحلہ محفوظ ہو جائے، تقوی یہاں آ جائے، چونکہ تقوی کا قرآنی معنی حفاظت ہے، خوف اور ڈر اور باقی پرہیز یہ لوازمات ہیں، اس کے معنی نہیں ہے، معنی حفاظت ہے، اور حفاظت پہلا بنیادی جگہ جہاں سے انسان کو محفوظ بنانا ہے آپ نے، وہ اس کا اعتقاد ہے۔ اعتقاد میں تحفظ ضروری ہے، تقوی، اعتقادی تقوی ضروری ہے، یعنی اعتقادی حفاظت، نظریاتی تحفظ انسان کو ملے۔ آج صورتحال یہ ہے، موجودہ انسانی نسل، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعبدی دین رکھتے ہیں، اس معنی کو پہلے بھی بیان کیا، اس کو سمجھیں، یہ اصطلاح مفید ہے سمجھنا۔ تعبدی عبادت ہی سے ہے، عبدیت سے ہے یہ لفظ۔ تعبد یعنی عبد ہونے کے ناطے، بندہ ہونے کے ناطے کسی بات کو مان لینا، سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، اس کو تعبد کہتے ہیں۔ تعقل یعنی جو بات سمجھی جائے، سمجھ کے اپنائی جائے، وہ تعقل ہے، تفہم ہے۔ تعبد کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے یہ کام کرو، اٹھ کے کر دو، سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آگے سے ہیل حجت شروع کر دیتے ہیں، جب انہیں کوئی کام کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو وہ وجہ پوچھتے ہیں کیوں کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ اس طرح سے کیوں نہ کر لیں۔ یہ متعبد نہیں ہے، متعبد وہ اطاعت گزار انسان ہوتا ہے، وہ تابع فرمان ہوتا ہے کہ جس کی اس پر اطاعت لازم ہے، اس نے جو کام کیا ہے آنکھیں بند کر کے کر دے، پوچھے بھی نہیں کہ کیوں کروں، کیسے کروں اور کب تک کروں، جب وہ روک دے تو رک جانا، جب تک وہ کہہ رہا ہے اس کو انجام دو، یہ تعبد ہے۔ عام عوام الناس میں سے اکثر لوگ متدین ہیں تعبداً، تعبداً یعنی انہیں اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں، انہیں بتا دیا جائے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے وہ مان لیتے ہیں، انہیں اگر بتا دیا جائے کہ یہ اہل البیت کا فرمان ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، اس پہ فوراً عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ عمل نہ بھی کریں لیکن ماننے میں انہیں کوئی قباحت نہیں ہوتی، تردید نہیں ہوتی۔ لیکن اہل علم، طلاب اور علماء، یہ جب کسی بات کو ان کے سامنے بات پیش کی جائے تو ان میں تعلم زیادہ ہوتا ہے، تعبد کم ہوتا ہے، تعلم زیادہ ہے، معلومات ان کی ہوتی ہیں، علم ہے، دلیل ان کو پتہ ہے، کتاب ان کو پتہ ہے، حوالہ ان کو پتہ ہے، قاعدہ ان کو پتہ ہے، تعلم ہے۔ یہ ہوتا ہے یعنی کوئی چیز سیکھنا، کوئی چیز ذہن میں علم اس کا حاصل کر لینا، اس کو تعلم کہتے ہیں۔ تعبد اور چیز ہے، تعلم اور چیز ہے۔ عوام میں تعلم نہیں ہوتا، معلومات اور علم اور دلیل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر انہیں یہ اتنا کافی ہے کہ یہ کہا گیا ہے آپ کو یہ کام کرو، اٹھ کے شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا یہاں جامعہ کی میں مثال دوں کہ جامعہ میں یہ دو طرح کے ہی لوگ رہتے ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں اکثر ہمارے یہ مدیر یا
متعلقہ لوگ کسی کو بھی جا کر کہتے ہیں کہ آغا صاحب کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، وہ اٹھ کے شروع کر دیتا ہے کام۔ اس میں دوسری کہ یہ دفعہ ایسا ہوا، ایک ہمارے جو مالیات کے مسئول ہیں انہوں نے ایک رقم کسی کو دے دی، میں نے پوچھا کیوں دی، کہتے ہیں اس نے کہا تھا کہ آغا صاحب کہہ رہے ہیں یہ دے دو۔ خوب یہ تعبد ہے، یہاں پر اس کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، تدبر کرنا چاہیے تھا، تصدیق کرنی چاہیے تھی کہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ یہاں ضروری ہے تحقیق کرنا۔ کوئی آ کر آپ کو کہے فلاں آدمی فلاں مدیر یہ کر رہا ہے تو اٹھ کے کر دو، نہیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے جس میں مالی لین دین ہے، جس میں ایک حقوق کی بات آتی ہے، جس میں اور کوئی نقصان کا خطرہ ہے، تو وہاں تصدیق کرو پہلے کہ یہ فرمان آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ مدیر نے یہ کہا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، کسی گفتگو میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پہ آغا صاحب نے یہ کہا تھا، انہیں پتہ ہے، جب وہ یہ اظہار کرتے ہیں تو اس سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہے، لیکن کرتے ایک دفعہ بھی نہیں ہے۔ یہ جنہیں پتہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے، ضابطہ یہ ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں، یہ متعلم ہیں، تعلم کے مرحلے میں ہیں، تعبد اختیار نہیں کیا انہوں نے۔ وہ جو دوسرے ہیں جنہیں علم نہیں ہے کہ یہ بات کیوں کریں، کس لیے کریں، لیکن تعبد ہے ان کے اندر۔ اب اعتقاد جب انسان کے ذہن میں آتا ہے تو زیادہ جو فرق نظر آتا ہے وہاں پر کہ عموماً تعلم کو اعتقاد کی جگہ لے لیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو کہنا چاہیے نا مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، یہ اور بات ہے، اور میں مانتا ہوں یہ اور بات ہے۔ مجھے پتہ ہے، اکثر کو پتہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، پتہ ہے، لیکن اللہ وحدہ کے وحدت کا پتہ ہوتے ہوئے غیر اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ یہ یعنی اس کو صرف پتہ ہے کہ اللہ وحدہ شریک ہے، لیکن یہ مانتا بھی ہے اللہ وحدہ لا شریک، مانتا ہے۔ اگر مانتا ہے پھر کسی اور کی بات نہیں سنے گا سوائے اللہ کے۔ تو پتہ ہے اور مانتا ہوں میں فرق ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں یعنی میں نے اپنا لی ہے، عقیدہ ہے میرا اس بات پر۔ تحفظ، حفاظت یہاں ضروری ہے، اعتقادی تحفظ ضروری ہے کہ یہاں پر انسان کا درست اعتقاد ہو، اول علم درست ہو، پھر اس علم کے مطابق اعتقاد درست ہو، اور اس اعتقاد کے مطابق عمل درست ہو۔ ان کے درمیان آپس میں ایک ربط ہے، بہت منطقی ربط ہے، اور اس میں حدیث بھی ہے، ائمہ علیہ السلام سے مروی حدیث ہے کہ اپنے عقول کا خیال رکھو، چونکہ آپ کے عقول میں جو فکر بنے گی یہی آپ کا ارادہ بنے گی، پھر اپنے ارادوں کا خیال رکھو، چونکہ آپ کے ارادے آپ کا عمل بنیں گے، پھر اپنے عمل کی حفاظت کرو، چونکہ آپ کے عمل کے نتیجے میں آپ کو پاداش ملے گی اور اجر ملے گا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہ ربط عمل کا اعتقاد کے ساتھ امام علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے تقوی ذکر کیا ہے اس مرحلے کے لیے بھی۔ سورہ مبارکہ نحل میں آیت 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعتقادی تقوی کے متعلق فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، امر خدا آ گیا ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا امر آ چکا ہے، تم جلد بازی مت کرو۔ اور اللہ سبحان ہے، متعالی ہے، اللہ بلند ہے اس چیز سے، اس تصور اور اس اعتقاد اور اس نظریے سے جو مشرکین رکھتے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلند تر اور پاک و منزہ ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل فرماتا ہے، من امرہ، اپنے فرمان سے، اپنے فرمان سے ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، یعنی روح، ملائکہ کو روح دی جاتی ہے اور روح لے کر ملائکہ امر خدا سے نازل ہوتے ہیں۔ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ علی من یشاء من عبادہ، بندگان خدا میں سے اس بندے پر جسے اللہ چاہتا ہے، یعنی انبیاء پر، یہ رسل پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح لے کر آتے ہیں اللہ کے امر سے۔ ان انذروا
ان عباد پر جن پر خدا چاہتا ہے کہ ملائکہ نازل ہوں روح لے کر، وہ کیا کریں اس روح کے یا ملائکہ کے نزول کے بعد، امر الہی کے نزول کے بعد کیا کریں گے وہ بندگان خدا جنہیں اللہ چاہتا ہے ملائکہ نازل ہوں؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی، وہ یہ کام کریں گے جن پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، وہ انبیاء رسل، وہ یہ کام کریں گے کہ لوگوں کو انذار کریں گے۔ کس چیز کے متعلق؟ اس کے متعلق کہ انہ لا الہ الا انا، اس بات کے اوپر انذار ان کو کریں گے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے، یعنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور الہ نہیں ہے۔ فاتقونی، اور تقوی اختیار کرو، یعنی میرا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے تقوی اختیار کرو، فاتقونی، میرا تقوی یا مجھ سے تقوی اختیار کرو، جو بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ البتہ ترجمے والے سارے اردو فارسی والے اس کا ترجمہ ڈر کرتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ انبیاء و اولیاء یہ لوگوں کو بتانے پر مامور ہیں۔ اصل ملائکہ اس لیے نازل ہوتے ہیں اور انبیاء اس لیے مبعوث ہوتے ہیں، ان پر وحی اس مقصد کے لیے نازل ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کو آپ نے اس بابت آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی اس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، اس کو تحفظ دینا ہے۔ آپ نے یہاں حفاظتی تدبیر آپ نے بروئے کار لانی ہے کہ کوئی اور الہ بن کر آپ کے ذہن میں، دل میں، وجود میں، نظام میں، معاشرے میں، آپ کے سسٹم میں کوئی اور اللہ کے علاوہ الہ بن کر کوئی داخل نہ ہو جائے۔ آپ نے تحفظ دینا ہے جہاں شدید خطرہ ہے، چونکہ الہ بننا اور الہ بنانا یہ انسان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ انسان خود بھی الہ بنتا بھی ہے اور الہ بناتا بھی ہے اور الہ چنتا بھی ہے، اختیار بھی کرتا ہے۔ اگر یہاں خرابی ہو گئی، الہ انسان نے اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار کر لیا، یہ بربادی آخر تک ہے۔ ہم فیہا خالدون، آخر تک بربادی ہے۔ اگر بنیاد میں ایک دفعہ بنیاد میں انسان کے یہ آ گیا کہ الہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے یا اللہ کے شریک کوئی اور، اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، اگر یہاں حفاظت نہ کی، تحفظ نہ دیا، محافظت نہ کی آپ نے، پھر ہدایت کی کوئی توقع امید نہ رکھیں۔ جتنے پڑھ جائیں آپ، بے شک پڑھ جائیں، دین پڑھ جائیں، دنیا پڑھ جائیں، سائنس پڑھ جائیں، ٹیکنالوجی پڑھ جائیں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، اگر آپ کے دل میں کہ اللہ کے علاوہ الہ ہے، پھر یہ علم، یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنس، یہ حدیث، یہ قرآن، یہ آپ کو نجات نہیں دے سکتا، چونکہ بنیاد خراب ہو گئی ہے، اساس خراب ہو گئی ہے، خشت اول خراب ہو گئی ہے کہ الوہیت اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کی الوہیت کو بھی اپنے نظام میں، اپنے ذہن میں، اپنے ماحول میں لے آئے ہیں۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں کہ انسانوں کو الہ کی پہچان کروائیں، اور انسان خود اپنے الہ کو پہچانیں اور الہ کی بندگی میں رہیں، عبدیت میں رہیں، عبودیت میں رہیں۔ اس الہ کی جگہ کوئی اور نہ انتخاب کریں، کسی کو بھی۔ عملی طور پر یہ بات ہم نے کی ہے، خطبات جمعہ میں بھی کی ہے اور تفسیر کی بات میں اور متعدد مقامات پر کی ہے، تفسیر موضوعی کے طور پر بھی یہ بات کی ہے، الوہیت و عبودیت کی بات میں، اور بنیادی ہے چونکہ قرآن نے اس کو تکرار کیا ہے۔ یہ روزانہ ہی اگر تکرار ہو یہ بات تو بھی تازہ ہے، یہ وہ بات نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ سن چکے ہیں، یہ وہ بات ہے جو ہر روز ہمیں سننا بھی چاہیے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کو اس کے مطابق اپنا اعتقاد بھی بنانا چاہیے، اور اس اعتقاد کے مطابق اپنا رویہ اور عمل تشکیل دینا چاہیے ہمیں۔ الہ کے بارے میں جو فہم دین میں علماء نے جو معنی کیا ہے اور لکھا بھی ہے، وہ
باس الوہیت سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ الہ کا معنی جہاں بھی آپ لکھیں معبود کیا جاتا ہے۔ الہ کا مطلب معبود، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، فقط اللہ معبود ہے۔ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے، عبادت کرنے والا عابد، اور جس کی جائے عبادت وہ معبود کہلاتا ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ جس طرح الہ کا معنی معبود کیا ہے، عبادت کا معنی پوجا، جس کو ہندی میں اردو میں پوجا کہتے ہیں، پوجا پاٹ۔ پوجا اور عبادت ایک معنی کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان جب نماز پڑھیں تو کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، ہندو جب مندر میں جا کے مورتی کے سامنے سجدے کرے تو وہ پوجا کر رہا ہے اس کی۔ تو مسلمان اللہ کی پوجا کرتا ہے، ہندو مورتی کی پوجا کرتا ہے۔ معنی کہ لغت کے لحاظ سے دونوں کو آپ پوجا کہہ سکتے ہیں، لیکن نہ عبادت کا یہ معنی ہے پوجا جو اردو میں کیا گیا ہے، اور نہ الہ کا یہ معنی ہے معبود۔ دونوں کا معنی، اصلی معنی، قرآنی معنی، لغوی معنی اور ہے، جسے ہم نے پہلے بارہا بیان کیا ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے حاکم، مقتدر حاکم، مقتدر فرمان روا، جس کے اوپر کوئی اور طاقت نہ ہو، جو کسی کی طاقت کے تحت مغلوب نہ ہو سکتا ہو، اس کو الہ کہتے ہیں۔ الہ العالمین یعنی مقتدر حاکم تمام عالمین کا، جس کا فرمان چلتا ہے عالمین کے اندر، اس کو الہ کہتے ہیں۔ چونکہ وہ فرمان دیتا ہے تو فرمان جس کو دیتا ہے اس کا کام ہوتا ہے فرمان کی بجا آوری، فرمان برداری۔ تو عبدیت یا عبادت فرمان برداری کو کہتے ہیں، پوجا کو نہیں کہتے۔ الوہیت فرمان دینا، عبودیت فرمان بجا لانا۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے فرمان بجا لائے، اطاعت کرے۔ لغت کے لحاظ سے عبد کا معنی عربی لغت میں، جو قرآن نے بھی وہی معنی مراد لیا ہے انسان کے لیے، عربی اس بارہا یہ لغت شناسی کے حوالے سے اشارہ کیا اس قاعدے ضابطے کی طرف کہ ہر لغت ایک خاص ماحول میں بنتی ہے۔ جیسے ابھی ٹیکنالوجی کے دور میں لغت بن رہی ہے، آپ کی اردو یا انگلش، جو ٹیکنالوجی میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، آپ کا ان سے پالا پڑ رہا ہے، تو ساتھ ساتھ زبان بھی تشکیل پا رہی ہے، چونکہ انہی چیزوں کا نام آپ لیتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ اصطلاحات لغت کے اندر، زبان کے اندر، اردو میں، انگلش میں رائج نہیں تھیں جو آج رواج پا چکی ہیں۔ چونکہ لوگوں کے استعمال میں آنے والے وسائل مختلف ہو گئے ہیں، اس وجہ سے لغت بھی ان کے مطابق تشکیل پا رہی ہے۔ اور ہر لغت کا یہی قانون ہے، قاعدہ ہے کہ وہ زندگی یا وسائل جس سے انسان کا سروکار ہے، جو چیزیں انسان کے استعمال میں آتی ہیں، انہی کا انسان نام رکھتا ہے، انہی کا نام کا تبادلہ کرتا ہے، انہی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے انسان، اور اس سے لغت وجود میں آتی ہے۔ جب عربی لغت بن رہی تھی، ابھی جدید لغت ابھی بن رہی ہے ٹیکنالوجی کے زمانے کی، اے آئی کی لغت، لیکن عربی قدیم لغت قرآن کے نزول سے پہلے بن چکی تھی۔ کس قاعدے کے تحت بنی؟ اسی قانون کے تحت کہ جو وسائل، جو اشیاء لوگوں کے استعمال میں تھیں، جن کے نام ان کو رکھنے تھے اور استعمال کرنے تھے، ان سے لغت بنتی گئی۔ ان میں ایک کام یہ تھا کہ صحرائی لوگ تھے، ریگستانی، سڑکیں نہیں تھیں، نہ پکی نہ کچی، اور پتھریلا علاقہ نہیں تھا، ریتلا علاقہ ہے۔ ریتلے علاقے میں ایک بڑی مشکل ریگستانیوں کو یہ ہوتی ہے کہ راستہ ان کا نہیں بنتا، راستہ قدموں کے نشان سے بنتا ہے، پھر ہوا آتی ہے، ریت پڑ جاتی ہے، پھر ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ کوئی مستقل راستہ نہیں ہوتا صحرا میں، جس کو آپ راستہ بنائیں بھی، اگر نشانیاں بھی لگائیں، وہ ریت کی وجہ سے دب جاتی ہیں وہ نشانیاں بھی۔ ایک یہ ان کے یہاں مشکل ہے۔ اور دوسری مشکل ان کے یہاں یہ تھی کہ ان کے پاس جو ریگستان میں، ریتلے علاقے میں جو جانور زیادہ ضرورت ہے ان کی، وہ اونٹ ہے، جس کو صحرائی جہاز کہتے ہیں۔ اس کو بنایا ہی ریگستان کے لیے گیا ہے، پاؤں اس کے دھستے نہیں ہیں ریت کے اندر۔ طاقتور بھی ہے، قوی بھی ہے، اور بڑا استقامت والا جانور ہے۔ پانی جس علاقے میں نہ ہو اسی کے لیے ہے، یہ پانی اپنے اندر ذخیرہ کر لیتا ہے۔ بہت خصوصیات ہیں اس کی۔ قرآن نے بھی مومنین کو حکم دیا ہے کہ
آپ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے خلق کیا ہے؟ افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے بنایا؟ واقعاً عجیب جانور ہے یہ، اپنی خصوصیات کے لحاظ سے شاہکار ہے ایک۔ یہ اونٹ جب جوان ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچپن گزارتا ہے، لڑکپن گزارتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جب سواری کے لیے یا سامان کے لیے تیار کرتے ہیں تو یہ قبول نہیں کرتا، بار نہیں اٹھاتا، بوجھ نہیں اٹھاتا، اور ان کو چاہیے کہ یہ اونٹ اس طرح سے ہو کہ مالک کے اشارے سے بیٹھے، مالک کے اشارے سے اٹھے، آئے جائے، مکمل طور پر تابع ہو۔ اور شتربانوں کو آپ دیکھیں، یہاں کبھی کبھی شہر میں بھی آتے ہیں، اتنی اطاعت ہے ان کے، اتنا بڑا جانور ہے، آگے ایک چھوٹا سا لاغر سا دبلا سا ان کا اونٹ بان ساربان جا رہا ہے، رسی اس کے ہاتھ میں ہے، اور پیچھے 30-40 اونٹوں کی قطار ہے، ایک بندہ ان کو لے کے جا رہا ہے بڑے آرام سے، بڑے تہذیب وقار کے ساتھ، کوئی اچھل کود نہیں کرتے، کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ایک ڈسپلن کے ساتھ لائن کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیدائشی طور پہ ایسے نہیں ہوتے، ان کو تربیت کی جاتی ہے، سدھایا جاتا ہے۔ وحشی اونٹ کو سدھانا، تربیت کرنا تاکہ وہ مالک کے اشاروں اور فرامین کو بجا لائے، اس کو تعبید کہتے تھے۔ عرب اس کو کہتے ہیں تعبید، یعنی ناہموار جانور کو سدھانا، رام کر لینا۔ اسی طرح وہ راستہ جو ناہموار راستہ ہے، اس راستے کو، اسے روڑے اور پتھر ہٹا کر اور اس کی اونچائی نیچائی ایک کر کے اونٹ کے چلنے کے لیے برابر کرنے کو تعبید الطریق کہتے ہیں، یعنی الطریق المعبد یا ابل معبد، جمل معبد، سدھایا ہوا، رام کیا ہوا، سکھایا ہوا۔ کس چیز کے لیے آپ نے اس کو سکھایا ہے؟ تاکہ یہ فرمان قبول کر سکے اپنے مالک کا۔ اس کو کہتے ہیں عبدیت۔ اور یہی اصطلاح قرآن کریم نے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں استعمال کی ہے، کہ انسان کو اللہ کی عبدیت اختیار کرنی ہے، یعنی رام ہونا ہے فرمان خدا بجا لانے کے لیے۔ پوجا، عبادت، یہ جو نماز ہے یا دیگر عبادتیں ہیں، یہ اس آمادگی کے اظہار کے لیے ہیں۔ اصل عبدیت آمادگی ہے، اطاعت کی آمادگی کو عبدیت کہتے ہیں۔ عبد یعنی اطاعت کے لیے آمادہ ہے، بالکل تیار ہے، اور اس کا اظہار بھی کرو آپ۔ مثلا جو چیز انسان میں آمادگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ آ کے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رات کو بچے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسماء حسنہ تیار کیے ہیں پڑھنے کے لیے، جشن مولود کعبہ میں پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں، تیاری کی ہے ہم نے۔ تو وہ تیاری آ کے انہوں نے سنائی، مجھے دکھائی، پڑھا وہ اسماء حسنہ خوبصورت، پتہ چل گیا کہ یہ تیاری انہوں نے کی ہے، اس تیاری کا اظہار بھی کر دیا کہ ہم آمادہ ہیں اس کام کے لیے۔ آمادگی فرمانبرداری کے لیے عبدیت ہے، اس فرمانبرداری کا اظہار کر دینا عبادت ہے۔ اصل جو ہم آتے ہیں نماز میں آ کے جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، یہ اظہار ہے کہ ہم فرمانبرداری کے لیے تیار ہیں، ہماری ٹریننگ ہو گئی ہے، یہ فوج ہے، یہ لشکر صف بستہ منظم، یہ آمادہ ہے اللہ کے فرمان بجا لانے کے لیے۔ لیکن اگر پوجا ہو، پوجا کا مطلب ہوتا ہے صرف تعظیم، احساسات، جذبات، عقیدت اپنی ظاہر کر کے، آمادگی کسی چیز کی نہیں ہے، صرف آپ نے یہ اظہار کیا ہے کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کی بات بھی مانتا ہوں یا نہیں، نہ، اس میں آپ کے ان سجدوں میں یہ نہیں ہے، چونکہ صرف آپ تعظیم کر رہے ہیں، صرف تکریم کر رہے ہیں، صرف آپ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ میں مخلص ہوں آپ کا، جان حاضر ہے لیکن بٹیرا نہیں دے سکتا آپ کو۔ وہ کسی بندے کے پاس 2 بٹیرے تھے تو پیر صاحب کے پاس چلا گیا، پیر صاحب کو بھی ایک بٹیرا پسند آ گیا تو انہوں نے کہا تیرے 2 بٹیرے ہیں، ایک مجھے دے دے۔ پیر بھی بٹیرا باز تھا، تو مرید نے کہا کہ پیر صاحب آپ کے لیے جان حاضر ہے لیکن بٹیرا نہیں دے سکتا آپ کو، جان دے سکتا ہوں آپ کے لیے۔ خوب، یہ پوجا والے ایسے ہی ہیں، جان ہمیشہ جان دینے کے لیے تیار ہیں،
لیکن مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اور کسی کام میں شریک ہونے کے لیے تیار، جان بس تیار ہے۔ خوب ایسی جان کو اللہ کیا کرے گا؟ اچار ڈالنا ہے اللہ نے ان جانوں کا، جو آمادہ ہی نہیں ہے۔ غیر آمادہ جانوں کو اللہ کیا کرے؟ آمادہ جانے چاہیے، آمادہ جانے جو تعبید، تعبد اور عبدیت اور عبد سازی کے مرحلے سے گزر کے عبد کے مقام پر پہنچ کے اب اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں، ہمیں فرمان دو۔ بس عبادت میں ہم آمادگی فقط اعلان کرتے ہیں، لیکن اصل اطاعت ابھی رہتی ہے۔ ساری اطاعت نماز پڑھنا نہیں ہے، ساری اطاعت روزہ رکھنا نہیں ہے، ساری اطاعت یہ نہیں ہے، ہماری اطاعت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے یہ انگوش پہ 5 عبادتیں کر لی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تو سمجھو ہم نے پوری اطاعت کر لی نا۔ یہ تو آمادگی ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ تیار ہو یا نہیں ہو۔ اگر تیار ہو تو اب آپ کو اصلی میدان بتانا ہے، وہ میدان حاضر ہے اللہ کا، اور اس میں جا کر وہ کیا میدان ہے؟ اب نظام الہی قائم کرو، نظام الہی کے راستے سے رکاوٹیں ہٹاؤ، نظام الہی کے دشمنوں کو پچھاڑو، نظام الہی کو غلبہ دو۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، یہ جو اللہ کا دین ہے یہ سارا آپ پورا زمین کے اوپر غالب کر دو۔ یہ اصل بندگی کا میدان، یہ عباد خدا، یعنی عباد خدا کا مطلب ہوتا ہے عباد اللہ، یعنی تیار لوگ، فرمان برداری کے لیے تیار لوگ۔ تو فرامین کہاں ہیں؟ فرامین یہی نہیں ہے چاند ایک جو یہاں دیے گئے ہیں، فرامین سارے باہر ہیں۔ اصل میدان مسجد سے باہر ہے، مسجد تیاری کی جگہ ہے، یہاں تیار ہونا ہے، میدان باہر سجا ہوا ہے، ہر طرح کا میدان ہے۔ آپ نے سماجی میدان آپ کے لیے ہے، جہادی میدان آپ کے لیے ہے، سیاسی نظام آپ کے لیے ہے، ولائی نظام آپ کے لیے ہے، انسانی نظام آپ کے لیے ہے، تعلیمی نظام ہے، تربیتی نظام ہے، ہر طرح کا نظام اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کو تیار کرنے کے لیے یہاں پر اوقات مقرر کیے ہیں۔ یہ ساری پوجا میں ساری بات ختم نہیں ہو جاتی، آمادگی ہے، تیاری ہے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کریں کہ انسان عبدیت اختیار کریں، یعنی آمادہ ہوں اطاعت خدا کے لیے۔ کتابیں نازل کی جن میں فرامین اور نظام نازل کیا، انبیاء کو بھیجا تاکہ ان کو عبد بناؤ، تیار کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر کتاب آئی لیکن تیار نہیں تھے، نبی آئے تیار نہیں تھے، عبدیت نہیں تھی، ہر چیز تھی، بڑے فن خوان تھے لیکن عبدیت نہیں تھی، لہٰذا موسیٰ کی کوئی بات نہیں مانی۔ سامری نے بچڑا بنایا، وہ مان لیا، سب نے مان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو راستہ سکھایا وہ نہیں مانا انہوں نے، اور مسلمانوں نے کیونکہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے ریکارڈ توڑنے ہیں، انہوں نے توڑ دیے ہیں ریکارڈ مسلمانوں نے، اور واقعاً آگے ہیں۔ آج کی موجودہ نسل کو اگر آپ دقیق ملاحظہ کریں اور بنی اسرائیل کے قرآنی قصے کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تو بنی اسرائیل کوسوں پیچھے رہ گئے ہیں، مسلمان بہت آگے۔ گوسالہ پرستی، گوسالہ سازی، بچھڑے بنانا، بچڑوں کے پیچھے جانا، اور سامری گری، ان کا ایک سامری تھا، ان کے ہر گلی میں سامری موجود ہے، ہر سٹیج پہ سامری بیٹھا ہوا ہے، ہر مسند پہ سامری بیٹھا ہوا ہے، یہ آگے نکل گئے ہیں اس سے۔ عبدیت اختیار نہیں کی، اللہ کے فرمان کو بجا لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ اصل ماموریت تھی انبیاء کی، عبد بنانا، انسان کو عبد بنانا، آمادہ کرنا اطاعت خدا کے لیے۔ اب ہم نے کیا بنائے ہیں؟ ہم نے انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، سائنسدان بنائے، علماء بنائے، طالب علم بنائے، خطیب بنائے، ذاکر بنائے، مجتہد بنائے، عبد نہیں بنا سکے ان کو۔ عبد چاہیے۔ مولا علی کو مشکل کیا تھی؟ مولا علی کو علماء کی مشکل نہیں تھی، بہت علماء تھے، ایک سے بڑھ کر ایک مولا علی کے لشکر میں تھے، اس پہلو سے کوئی مشکل نہیں تھی، طالب علموں کی بھی مشکل نہیں تھی، ہر طرح کا بندہ تھا، عبد نہیں تھا جو فرمان علی کا مانے۔ خود امیر المومنین کی حسرت ہے، اس پہ کافی میں نے گفتگو کی ہے۔ امیر المومنین نے جو کمیل ابن زیاد نخعی کے سامنے اپنی حسرتیں بیان کی کہ یا کمیل انا، ایسے سینے پہ ہاتھ مار کے امیر المومنین نے فرمایا کہ انا ہا ہونا لعلما جما،
اے کمیل اس سینے میں علم ہے، سمندر ہے، ٹھانٹھے مارتا علم کا سمندر ہے، بحر ہے علم کا، لیکن کیا کروں میں، لو وجدت لہو حملہ، اے کاش اس علم کو لینے والا کوئی مل جاتا۔ اس کو علماء کہتے ہیں لو اس کی اقسام ہیں ادبیات میں، اس کو لو حسرت کہتے ہیں، یہ حسرت کا لو ہے، یعنی امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اے کاش ایک ہی مل جاتا مجھے جو میرا یہ علم اٹھا لیتا، تحمل کرتا۔ لنگر پارٹی بہت تھی، روزانہ بیت المال اتنا امیر المومنین کے گرد جمگٹھا تھا، روزانہ بیت المال خالی ہو جاتا تھا روز کی بنیاد پر۔ یوں نہیں ہوتا تھا کہ امیر المومنین نے بیت المال میں کوئی مال رکھا ہے ہفتہ گزر جائے، نہ، وہ مال شام کو آتا تھا، صبح سارا تقسیم ہو جاتا، صبح بیت المال میں مال آتا تھا، شام تک سارا تقسیم ہو جاتا۔ یعنی لنگر والے طبقہ فعال تھا، ایکٹیو تھا، بالکل وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ انہیں جو ہی بھنک پڑتی تھی بیت المال تیار ہے، لنگر پکا ہوا ہے، فوراً آ جاتے تھے اور آ کے بالکل صفایا۔ امیر المومنین روزانہ روایت میں جھاڑو دیتے تھے، بیت المال کا کمرہ خزانہ اس کو جھاڑو دے کے جاتے تھے، چونکہ وہ اشیاء آتی تھیں، غلات آتے تھے، کھجوریں، گندا ہو جاتا تھا کمرہ، خود جھاڑو دیتے تھے اور بند کر کے چلے جاتے۔ یعنی یہ گروپ تھا، یہ بہت ایکٹیو گروپ تھا کھانے والا، لنگر پہ آ جاتے تھے، پہنچاتے تھے۔ لیکن جب امیر المومنین ان کو بلاتے جہاد کے لیے، یہ نہیں تھے، تیار نہیں تھے اس کے لیے۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ جب میں انہیں کہتا ہوں اٹھو جہاد کے لیے، نامکمل اور ادھورا کام تکمیل کریں، تو یہ کہتے ہیں اس سردی میں، اس کڑاکے کی سردی میں آپ ہمیں، ہڈیاں توڑ رہی ہے یہ سردی میں آپ ہمیں کہتے ہیں جنگ کے لیے، بولا سردی میں کون جنگ کرتا ہے، صبر کریں، موسم اچھا ہونے دیں، بہتر ہونے دیں۔ پھر موسم بہتر ہو جاتا تھا، امیر المومنین انہیں پھر کہتے تھے اٹھو اب تیاری کرو، کہتے تھے اس گرمی میں جانور مر رہے ہیں، سانس بند ہو رہی ہے گرمی کی وجہ سے، پسینہ خشک ہی نہیں ہوتا، اس گرمی میں آپ ہمیں بلا رہے ہیں کہ جہاد کریں، گرمیوں میں بھلا کون جہاد کرتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم یہ جو سردی اور گرمی سے ڈرتے ہو، تو تم تلواروں کی چھنکار سے کیا تمہارا حال ہوگا؟ جب سردی اور گرمی نے تمہارا خون خشک کیا ہوا ہے، رنگت اڑا دی ہے، تو تلوار کی چنکار اور چمک اور تلواروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی چنگاریاں، تو پھر تو تمہاری روح ہی پرواز کر جائے گی۔ یعنی غیر آمادہ لوگ ہو، بالکل انفٹ لوگ ہو تم۔ عبدیت آمادہ انسان کو کہتے ہیں، عبدیت آمادہ، تعبید آمادہ کرنا، عبادت آمادگی کا اظہار۔ اگر آمادگی نہ ہو اور آدمی کہے میں حاضر ہوں، یہ منافقت ہے۔ آمادہ ہو اور پھر کہے میں آمادہ ہوں۔ غیر آمادہ آدمی جب کہتا ہے میں حاضر ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ نفی کی ہے ان لوگوں کی کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ ان سے منزہ ہے، اللہ ان سے بری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بلندتر ہے۔ یہ الوہیت، حاکمیت خدا، اللہ کی حاکمیت کو الوہیت کہتے ہیں۔ اللہ کی فرمان روائی، اللہ کو فرمان روا مطلق ماننا اور ہر طاقت اور ہر قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں منحصر سمجھنا، یہ الوہیت ہے، یہ اللہ کی الوہیت ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، نہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی پوجا کی جا سکے۔ وہ تو بہت چیزیں ہیں جن کی پوجا کی جا سکتی ہے، کر رہے ہیں لوگ، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، لکڑیوں کی پوجا کر رہے ہیں، انسانوں کی پوجا کر رہے ہیں، گھوڑوں کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کی پوجا کر رہے ہیں، بندروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے جہاں پر بندر مقدس ہے، اور بندر نے انسانوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، لیکن وہ اتنا مقدس ہے بندر کے جو بھی کرے آپ نے بندر کو مارنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، چونکہ وہ بھگوان ہے۔ ان کا جو ہنومان ہے، بڑا بھگوان، طاقتور پہلوان ہنومان، جس طرح ہم طاقت میں، شجاعت میں، ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر خصوصاً تشیع کے اندر مولا علی ہیں۔ مولا علی یعنی جو بہت طاقتور، ناقابل تسخیر پہلوانی امیر المومنین کی، یہ ہم مانتے ہیں۔ ان کے ہاں یہی مقام ہنومان کا۔ ہنومان کون تھا؟ بندر تھا جو بھگوان پھنس گیا ان کا
کسی مصیبت میں تو اس نے آ کر بندر نے اس کو نجات دی بھگوان کو، تو اس وجہ سے ہنومان جو ہے وہ بہت مقدس ہو گیا. اور چونکہ وہ بندر تھا، ابھی بھی اس کے مجسمے بندر شکل کے ہوتے ہیں، تو بندر بھی مقدس ہے. اسی طرح جو ان کے بھگوان کو مصیبت آئی، جنگل میں تنہا رہ گیا، تو گائے نے دودھ پلایا اس کو. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے، جنگل میں گائے چر رہی تھی. گائے آئی اس بچے کے پاس، بھگوان چھوٹا تھا جب، تو اس کو اس نے دودھ پلایا، تو وہاں سے گائے ماتا بن گئی ہے، مقدس ہو گئی. اب اس نے دودھ پلایا تھا، یہ اس کا پیشاب بھی پیتے ہیں یہ تقدس کے طور پر. اور یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے. آپ بھی دیکھیں مسلمانوں کے اندر پوجا کس کس کی جاتی ہے. قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، مزاروں کی پوجا کی جاتی ہے، پیروں کی پوجا کی جاتی ہے، شخصیات کی پوجا کی جاتی ہے. سجدے، میں نے خود دیکھا ایک پیر صاحب کو ملنے گئے، ہم ملنے نہیں، فاتحہ کے لیے گئے. ہم کوئی شہید ہو گیا تھا اس کے ہاں، وہ پیر صاحب کے خاندان سے تھا. تو ہم جا کے بیٹھے تو انہوں نے پیر صاحب کو آگاہ کر دیا کہ فاتحہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. پیر صاحب آ گئے، وہ ان کے حالت سے کچھ اور واضح ہو رہا تھا، یعنی اس حالت میں نہیں تھے کہ آتے ہمارے پاس، لیکن آ گئے، اٹھا کے ان کو لوگ لے آئے. اور پھر اس کے بعد لوگ آتے، آ کے بیٹھتے، پہلے آ کے پیر کو سجدہ کرتے تھے، سجدہ باقاعدہ اس کے قدموں میں آ کے سجدہ کرتے، پھر اٹھ کے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے. وہ ویسا ہی ہے، یہ پوجا ہے، اسی کو پوجا کہتے ہیں. لیڈروں کی پوجا کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، عبد بھی ہیں. تنظیم بنائی ہے، تنظیم کے لیڈر ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں. شخصیات کی پوجا کرتے ہیں، خطیبوں کی پوجا کرتے ہیں. پوجا کسی کی بھی کی جا سکتی ہے. لا الہ، پوجا کے لیے کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. نا، پوجا کے لیے دنیا بھری ہوئی ہے. پہاڑوں کی پوجا، دریاؤں کی پوجا، ستاروں کی پوجا، سیاروں کی پوجا، سورج کی پوجا، انسانوں کی پوجا. پوجا ہی پوجا ہے پوری دنیا میں. اصل لا الہ یعنی حاکم مطلق، حاکم مقتدر، حاکم اعلیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کی حاکمیت اعلیٰ و اقتدار اعلیٰ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تیاری عبدیت ہے، اس کا اظہار عبادت ہے. وہ بھی اتنی سیدھی سی بات تھی، اس کو ذرا سی بات تھی، فسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. اب آپ تفسیریں پڑھیں، الہ کا معنی، الہ کے 70 معنی ہیں، 70 معنی میں فلاں آیت میں فلاں مراد ہے، فلاں میں فلاں مراد ہے. الہ کا ایک ہی معنی ہے، حاکم مقتدر، حاکم اعلیٰ. اس لیے فرعون کہتا تھا میں ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، میرے علاوہ کسی کو الہ نہیں ماننا. اس اعتقاد کے اوپر آپ نے تحفظ کرنا ہے. تقویٰ کی یہاں ضرورت ہے. اگر یہاں تقویٰ اختیار نہیں کر سکے، پھر آگے کسی میدان میں انسان باتقویٰ نہیں ہو سکتا، محفوظ نہیں ہو سکتا. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا امر آ گیا ہے، فرمان، آپ جلد بازی نہ کرو. مراد عذاب ہے کہ انبیاء جب لوگوں کو سناتے تھے کہ اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا. آج بھی کہتے ہیں لوگ، موجودہ نسل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو، ظلم ہو تو عذاب آئے گا. کہاں ہے عذاب؟ کدھر ہے وہ عذاب جو اللہ نے بھیجنا تھا؟ عذاب طلب کرتے ہیں کہ عذاب آئے. اللہ نے فرمانے وہ آ گیا ہے. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، جلد بازی نہ کرو، آ گیا ہے وہ. ابھی یہی مسلمانوں کے اوپر عذاب آ گیا ہے، جلد بازی نہ کرو تم. یہ بے رحم حکمران اللہ کا عذاب ہے. یہ بے رحم حکومتیں اللہ کا عذاب ہے. یہ عذاب اسی طرح آتا ہے. قوم لوط پر ایک طرح سے آیا، قوم نوح پر ایک اور طرح سے آیا. ہر عذاب ایک جیسا تو نہیں ہوتا. اس کے پاکستانی مصنف ہے، رائٹر ہے، اس نے یہ لکھا ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور اس کی زبان سے پھر لوگوں نے بھی اس کو نشر کیا ہے بات اس کی. اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، یعنی آئے گی، جو وعدہ تھا آئے گی وہ آ چکی ہے. قیامت برپا ہو گئی ہے اور جنت جہنم میں تقسیم ہو گئی ہے. اور بہت سارے لوگ جو اس وقت
زندگی گزار رہے ہیں یہ جہنم کی زندگی ہے. عذاب آ گیا ہے، امر اللہ آ گیا ہے، یہ جہنم کی زندگی ہے جو گزار رہے ہو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، مشرکین جو کچھ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اور کرتے ہیں اللہ اس سے بہت بری و منزہ ہے. ینزل الملائکہ، اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے. اس آیہ کریمہ میں اصل مضمون یہ تھا جو عرض کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو اللہ کی الوہیت کے بارے میں اور اپنی عبدیت کے بارے میں تقوی اختیار کرو. یہ اصل آیت کا پیغام تھا، لیکن بات ساری روح پر ہوئی ہے. روح کا ضمنی تذکرہ ہے بیچ میں. روح بتانے کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی، تقوی بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ شرک نہ آ جائے آپ کے اندر، اور وہ بھی الوہیت کے مقام پر شرک نہ آئے آپ کے اندر. اس کے لیے آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے. لیکن علماء نے سارے زور روح پہ لگایا ہے کہ روح کس کو کہتے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح، چونکہ اس آیت میں تھوڑا طریقہ کار یا انداز تبدیل ہو گیا ہے. باقی آیات میں ہے کہ اللہ نے روح کو نازل کیا ہے، لیکن اس میں ہے کہ ملائکہ کو روح دے کر نازل کیا ہے، ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کیا ہے، روح کے ہمراہ نازل کیا ہے. اس وجہ سے روح کے معنی میں پھنس گئے کہ یہاں روح سے کیا مراد ہے. جو ملائکہ لے کر آتے ہیں اس کا مطلب ہے ملائکہ اور چیزیں، روح اور چیز ہے، اور روح ملائکہ لے کر آتے ہیں تو اس سے مراد روح القدس ہے، اس سے مراد انسانی روح ہے، اس سے مراد کیا ہے. کئی علماء نے اقوال ذکر کیے، کسی نے کہا اس سے مراد وحی ہے، کسی نے کہا کچھ ہے. خوب یہ اپنے وقت پر بحث کریں گے. یہاں ہم تقوی کی بات خطبہ میں کر رہے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ. خوب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں روح کے ساتھ، فرمان کے، اللہ کے فرمان کے ساتھ. اللہ کے فرمان کے ذریعے ملائکہ نازل ہوتے ہیں روح کے ساتھ. کس پر نازل ہوتے ہیں؟ علی من یشاء من عبادہ، ان بندوں پر نازل ہوتے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، یعنی انبیاء کرام و رسل اعظام پر نازل ہوتے ہیں. وہ کیا کریں؟ انذروا، تاکہ وہ انذار کریں. ملائکہ روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں امر الہی سے تاکہ انبیاء انذار کریں لوگوں کو. کس چیز کا انذار؟ انہ لا الہ الا انا، یہ انذار کریں لوگوں کو. لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے. فتقونی، اور اللہ کا فرمانا ہے کہ ایک تو میری الوہیت کا انذار کریں لوگوں کو اور میری عبدیت پر لوگوں کو قائم کریں، بنائیں آپ، اور دوسرا میرا تقوی اختیار کریں، مجھ سے تقوی اختیار کریں، یعنی اس الوہیت خدا پر حفاظت کریں. اس کی یہاں پر خطرہ ہے کہ رکھنا کر سکتا ہے کوئی دوسرا. اب اگر ہم جائزہ لیں ہمارے کتنے الہ ہیں. سب سے پہلے ماں باپ الہ ہیں، چونکہ مطلقہ انسان ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے. ہم نے یہ بات پہلے کی ہے. ماں باپ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اور اولی الامر کی اطاعت ہے. یہ اطاعتیں تین میں منحصر ہیں. البتہ یوں نہیں کہ تین اللہ نے اطاعت کے لیے اللہ نے اپنے شریک بھی ٹھہرائے ہیں رسول اور اولی الامر کو، نہ، یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. چونکہ رسول اللہ کی طرف سے ہیں اور اولی الامر بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس وجہ سے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت شمار ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی نظام ہے سارا وہ حقوق کا ہے، حق ہے، اطاعت نہیں ہے. اطاعت فرمان کے مقابلے میں ہوتی ہے اور ایفا وفا حق کے مقابلے میں ہوتی ہے. مثلا آپ نے ایک آدمی کے پیسے دینے ہیں، قرضہ لیا اس سے، تو اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے، آپ نے اس کا قرض لوٹانا ہے، آپ نے، اس کا حق ہے آپ کے اوپر، یہ حق اس کو دے دیں. آپ گئے دکان پر، دکان سے کوئی چیز آپ نے خریدی، اب آپ کو اس کا معاوضہ دینا ہے، نہ کہ اس کی اطاعت کرنی ہے. اسی طرح حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں اولاد کے اوپر اور اولاد کے حقوق ہیں والدین کے اوپر. ان حقوق میں سے
بہت واضح حق جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وہ ہے احترام ان کا، ان کو اذیت نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو زحمت میں نہ ڈالیں، یہ حق ہے والدین کا۔ اور ہم نے ہمارے جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے اطاعت کی بات کو حق سے الجھا دیا ہے اور حق اور اطاعت میں مخلوط کر کے لہٰذا کئی طبقے بنا دیے جن کی اطاعت کرنی ہے آپ نے۔ جیسے میاں بیوی میں اطاعت نہیں ہے، حق ہے، حق کے شوہر ہے بیوی پر، بیوی کا حق ہے مرد کے اوپر، اور حق اگر ادا نہ کریں تو البتہ گناہ ہے، جرم ہے، اس کا سزا ہے، حق ادا نہیں کریں گے۔ لیکن حق کے اطاعت فقط 3 جگہ منحصر ہے، اور وہ 3 بھی پھر ایک حق واحد آ جاتا ہے، فقط اطاعت اللہ کی ہے، چونکہ الہ اللہ ہے۔ اس الہ نے رسول اور اولی الامر آپ کے لیے مقرر فرمایا اور آپ نے ابدیت اختیار کرنی ہے۔ اولی الامر اگر اللہ کا فرمان ہمیں نہ دے، اپنا فرمان دے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان، رسول اگر اللہ کا فرمان نہ دے، اپنا فرمان دے اپنی طرف سے، وہ قبول نہیں ہوگا، اس میں بندگی نہیں کرنی۔ اللہ کے فرمان میں جو اللہ کا حکم رسول اور اولی الامر آپ کو پہنچاتے ہیں اس میں آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، اور البتہ وہ پابند ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم نہیں دیتے، اپنی مرضی اور اپنی منشا بیان نہیں کرتے یا اپنا مفاد مد نظر نہیں رکھتے۔ پس اطاعت آپ نے فقط اللہ کی کرنی ہے۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ کس کس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ دفاتر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں اطاعت، مطلقہ اطاعت کرتے ہیں، وہ الہ ہیں، یہ آپ کا کمپنی باس الہ ہے آپ کا جس کی آپ ملازمت کر رہے ہیں، اسی کے فرمان، وہ جو کہتا ہے ننگے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، کہتے جاؤ جاتے ہیں۔ بھلے اس کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ایگریمنٹ کے ذریعے سے اطاعت نہیں ہوتی، حق آتا ہے۔ جیسے ابھی لیبر لگے ہوئے ہیں یہاں پر، ایک ایگریمنٹ کے تحت، ایک معاہدے کے تحت کام کر رہے ہیں، اس معاہدے کے مطابق انہوں نے مقررہ کام کرنا ہے، ہم نے مقررہ اجرت دینی ہے، نہ ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے نہ انہوں نے ہماری اطاعت کرنی ہے، ہم نے ان کا حق دینا ہے، انہوں نے ہمارا حق دینا ہے۔ اسی طرح جو سماجی طبقات ہیں مختلف، یہ حقوق کے زمرے میں ہیں، رائٹس کے زمرے میں ہیں، معاہدات ہیں یہ سماجی، اور معاہدات کے مقابلے میں اطاعت نہیں آتی کسی بھی۔ اگر کوئی ایسا معاہدہ کرے کہ آپ نے میری اطاعت کرنی ہوگی، وہ باطل ہے، مومن یہ معاہدہ نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ بھی۔ اطاعت فقط اللہ کی کرنی ہے، البتہ حق آپ کا کرنا ہے، ادا کرنا ہے ایگریمنٹ کے مطابق۔ جو کام میں قبول کروں گا وہ میں نے کرنا ہے، جو آپ قبول کریں آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح علماء، اسی طرح فقہا، اطاعت فقط اللہ کے حکم کی۔ علماء و فقہا چونکہ اللہ کا حکم ہمیں پہنچاتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، نہ کہ فقیہ کا حکم۔ اگر ایک فقیہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں دے رہا، اپنا کوئی حکم دے رہا ہے، اس کی اطاعت ناجائز اور حرام ہے، غلط ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، جو اپنی اطاعت کرواتا ہے یا اپنا فرمان لوگوں سے منواتا ہے۔ اللہ کا فرمان فقط آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ خوب، یہ تقویٰ کا سب سے بنیادی مرحلہ ہے، اعتقادی مرحلہ، کہ اس کے اندر شرک نہ ہو، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں انبیاء، اس لیے ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، انبیاء بھی، کہ یہ شرک نہ کریں۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان حق کے ساتھ خلق کیے ہیں، لیکن مشرکین اس کو نہیں سمجھتے اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق تقویٰ عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک کی آلودگی سے پاک فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں اللہ کی الہیت و الوہیت و حاکمیت کے اندر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے ہر پہلو زندگی کا اس کے لیے تقوی اور حفاظتی بندوبست کیا ہے۔ اس حفاظتی تدبیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسائل، وسائط اور منابع مقرر فرمائے ہیں جن سے انسان نے تقوی لینا ہے اور اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اور بالخصوص امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ، سیرت طیبہ، آپ کا عمل اور آپ کی حکمت یہ تقوی کا اصل منبع ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حکمت 117 میں بیان فرمایا ہے، حلق فی الرجلان محب غال و مبغض قال۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں، میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک غالی جو افراطی محبت کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، اور امیر المومنین کا مقام عبدیت سے اور مخلوقیت سے بڑھا کر الوہیت اور الہیت تک پہنچا دیتے ہیں، یہ ہلاک ہیں۔ اور دوسرے وہ نفرت اور بغض رکھنے والے اور دشمنی رکھنے والے لوگ جو عناد رکھتے ہیں امیر المومنین سے، وہ بھی ہلاک ہیں۔ یہ بہت ہی اہم رہنمائی ہے، چونکہ عملی طور پر انسان جب تقوی کے راستے سے بہکتا ہے، تقوی ہمارے ذہنوں میں جو راسخ ہے اخلاقیات کا تقوی ہے، یعنی پرہیزکاری اور مقدس معابی، محتاط زندگی، اس طرح عموماً ہم کہتے ہیں بڑا متقی آدمی ہے اور تعریف بھی کرتے ہیں، جو اچھے کو اچھا نہیں کہتا، برے کو برا نہیں کہتا، بالکل کنارہ کش، لوگوں سے دور، اپنی ذکر و فکر و عبادت میں لگا ہوا ہے، یہ ہمارا متقی ہے۔ اور اگر بے وقوف ہو تو وہ تو امام المتقین ہوتا ہے، جو ساتھ اگر اس میں حماقت بھی ہو، نافہمی بھی ہو، اس کو تو بہت ہی ولی اللہ پہنچا ہوا سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآنی تقوی نہیں ہے، یہ قرآنی تقوی حفاظت کو کہتے ہیں۔ مقدس معابی الگ چیز ہے، حفاظت محفوظ انسان، محفوظ معاشرہ، محفوظ طبقہ، محفوظ قوم، محفوظ زندگی تقوی ہے۔ اور یہ تقوی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اختیار کیا، اپنایا یہ تدبیر، اور اپنے پیروکاروں کو اور مومنین کو تعلیم بھی دی ہے۔
یہ بہت اہم ہے، چونکہ ہم ان ایام میلاد امیر المومنین میں ہیں. کل 13 رجب ہے، یوم میلاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور یوم تاسیس بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو یہ انعام جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی صورت میں یہ نعمت تحفہ 13 رجب کو دیا ہے. یعنی آغاز اس کا 13 رجب کو ہوا، بننا تو پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن افتتاح اس کا، آغاز اس کا اس دن ہوا، اور یہ ایک بڑی سعادت ہے. اور کل انشاءاللہ اس کے متعلق کانفرنس ہے، اور تمام مومنین خود بھی اور باقی اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شریک کروائیں. آپ بعض ہیں کہتے ہیں ہم نیٹ پہ دیکھ لیں گے. وہ فلم تو نہیں ہے کہ نیٹ پہ دیکھ لو گے آپ. مثلا جیسے آپ کو کھانا ہے، کسی جگہ ولیمے کی دعوت ہے، تو وہاں نہیں کہتے ہو ہم نیٹ پہ دیکھ لیں گے. ولیمہ نیٹ پہ نشر ہوتا ہے نا تصویر، تو وہاں نیٹ پہ دیکھ لیا کرو. کیوں وہاں پر جاتے ہو پورا خاندان لے کے، 2 گھنٹے پہلے ہی پہنچ جاتے ہو وہاں پر؟ نیٹ پہ دیکھنے کی چیزیں نیٹ پہ دیکھ لیں آپ. خبریں نیٹ پہ سن لیا کریں، افواہیں نیٹ پہ دیکھ لیا کریں، باقی سارے کام نیٹ پہ کر لیں. لیکن جو فرائض ہیں وہ آپ زمین پہ انجام دیں. کہ آپ نماز جمعہ نیٹ پہ دیکھ لیں گے، ہم مثلا فلاں چیز نیٹ پہ دیکھ لیں گے، تو شادی بھی نہ کرو، نیٹ پہ دیکھ لو. کسی کی شادی، بارات جا رہی ہے، نیٹ پہ دیکھ کے آپ خوش ہو جاؤ. وہ کام آپ کو کرنے ہوں گے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، انجام دینے ہیں. اسی طرح ان اجتماعات میں، ان میں صرف شرکت کرنا ہی نہیں ہوتا، اس کے بڑے فوائد ہیں. کسی مناسبت میں عرض کروں گا کہ ان مجالس کے اور ان اجتماعات کے کیا فوائد ہوتے ہیں، ان سے خود انسان پر کیا اثر پڑتا ہے، اور اس سے دوسروں کو کیا پیغام جاتا ہے، اور اس میں نہ آنے کے اثرات کیا ہیں. یہ بھی کسی وقت انشاءاللہ تشریح کروں گا ان کی طرف. ایک ضمنی نکتہ چونکہ کل بیان ہوگا تو عمل کا وقت نہیں بچے گا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ انا و علی، مختصر سی حدیث ہے، اس کو حفظ بھی کر سکتے ہیں آپ، حفظ ہوگی بھی آپ کو. انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ رسول اللہ امت کے باپ ہیں اور علی بھی امت کے باپ ہیں. تو کل امت کے باپ کا یوم میلاد ہے. اسی مناسبت سے بزرگان دین و انقلاب نے ہمارے لیے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ 13 رجب روز تکریم اب ہے، والد باپ کی تکریم کا دن ہے. یہ چونکہ امت کے باپ کا روز ولادت ہے، اور اسی مناسبت سے انہوں نے جو لوگ جن کے والدین ہیں سلامت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. جس طرح 20 جمادی الثانی یوم مادر ہے، یوم تکریم مادر ہے، بی بی زہرا کا یوم ولادت. 13 رجب یوم پدر بھی ہے، یوم تکریم پدر و یوم تکریم والد ہے. جن کو یہ نعمت میسر ہے، جن کے نہیں ہیں، وہ کل حتماً اپنے والدین کے لیے دعا کریں، مغفرت کریں، اور مغفرت کی دعا کریں. اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ تکریم و تعظیم کریں. اور وہ تکریم و تعظیم مردہ کی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی ان کے جو اعمال ہیں وہ آپ ان کی حسرتیں پوری کریں. تکریم پدر مرحوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جن کے زندہ ہیں ایک ظاہری صوری شکل میں آپ اپنے والد کو کل حتماً 13 رجب کے دن ہی یہ عمل ہونا چاہیے. کوئی گلدستہ پیش کر دیں، کوئی ان کو تحفہ ہدیہ دے دیں، کوئی ایسا کام کریں جس سے تعظیم پیدا ہوتی ہو. ظاہری سلام سے بھی کہہ سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بر صغیر میں ایک بہت اچھی تہذیب ہے جو اس میڈیا نے ختم کر دی ہے، اور وہ ماں باپ کے قدم چھونا اور چومنا ہے. یہ باقی قوموں میں کم ہے، مثلا ایران میں بھی اتنی عام نہیں ہے، لیکن کچھ خاص لوگ یہ کام کرتے ہیں. عرب ہیں، عربوں میں ہے یہ تعظیم ہے، لیکن وہ بھی ہاتھ چومتے ہیں. لیکن بر صغیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آدمی کسی بڑے کو ملتا ہے تو اس کے گوڑے کو ہاتھ لگاتا ہے، پاؤں چومتا ہے. یہ ایک تعظیم کا طریقہ ہے اور بہت ہی عالی ہے، خصوصاً والدین کے لیے.
تو والدین کو جب بھی ملو اسی طرح سے ملو، ان کے پاؤں چھوؤ، اور خصوصاً جب ایسے مواقع آتے ہیں، عید کا موقع آتا ہے، کوئی ایسا دن آتا ہے ان کا، تو ان کو یہ بھی ایک تکریم کا طریقہ ہے۔ جو والدین جن کے ناراض ہیں، کل ان سے معذرت کرو، معافی مانگو، باقاعدہ طور پر عہد کرو۔ امیر المومنین کا یوم میلاد ہے مبارک، اپنے والد کو راضی کرو، خصوصاً والد کو، اور کوئی ہدیہ تحفہ اپنی طرف سے، نہ کہ والد سے ہی پیسے لے کے والد کو ہدیہ دے دو، اپنی طرف سے کوئی ہدیہ دے دو، اچھا کوئی رزلٹ دے دو، اچھا کوئی کام کرو، والد نے کوئی کام بتایا ہوا تھا وہ کل پورا کر کے انجام دے کے رزلٹ ان کو دے دو، تاکہ خوش ہوں آپ سے۔ اور والدین کی جو رضا ہے وہ بہت انسان کے لیے دنیا ساز بھی ہے اور آخرت ساز بھی ہے، خصوصاً جب اللہ کی راہ میں ہو۔ تو جن توفیق ہے جن لوگوں کو جن کے والدین حیات ہیں، کل انشاءاللہ وہ آج سے نہیں شروع کر دیں، کل ہی کریں، 13 رجب کا کام ہے یہ۔ کل انشاءاللہ کانفرنس میں آنے سے پہلے آپ اپنے والدین کو ہدیہ دے کے یا کانفرنس کے بعد جا کے ہدیہ دے دیں، اور سب سے بہترین یہ ہے کہ والد کو کانفرنس میں لے آئیں آپ، تاکہ ہم بھی ان کی تعظیم کریں، تکریم کریں، اور آپ بھی ان کی تعظیم و تکریم کرو، اس کو کلچر بناؤ اپنا۔ یہ اہل البیت کی تہذیب ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ہر روز والدین کا اکرام و احترام کریں، لیکن کل ایک مثالی طور پر، ایک علامتی طور پر کل یہ کام حتماً کریں، تاکہ والدین جو آپ کے لیے اتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں، ایک دن ان کی تعظیم و تکریم کریں، جو بھی جس طریقے سے ممکنہ آپ کر سکتے ہیں، سادہ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی وسائل ہیں اولاد کے پاس تو ان کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام والدین کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اور خداوند تعالیٰ ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرمائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ میرے بارے میں 2 بندے ہلاک ہو جائیں گے، ایک غالی اور دوسرے ناصبی، نفرت و بغض رکھنے والے، یہ بات ہم کر رہے تھے اس اثناء میں۔ آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے ایک تو یہ ہلاک شدگان ہیں جو غالی ہیں، اور قالی یعنی جو نفرت کرتا ہے، اور غالی جو حد سے بڑھاتا ہے، یہ دونوں ہلاک شدگان ہیں۔ نجات یافتگان بھی ہیں امیر المومنین کے ذریعے، اور امیر المومنین کے ہاتھوں جو نجات پائیں گے وہ شیعہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا تھا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون ہم المفلحون۔ بہت سارے روایات ہیں مروی کہ رسول اللہ نے فرمائے تھے علی آپ اور آپ کے شیعہ نجات یافتہ ہیں، فائزون میں سے ہیں۔ بس شیعہ علی نجات یافتہ ہے، اور غالی ہلاکت یافتہ، اور قالی ناصبی بھی ہلاکت میں مسلم ہلاکت ہے، جس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن شیعہ جو نجات یافتہ ہے اس کو اپنا راستہ ناصبی اور غالی سے جدا کرنا ہوگا۔ تشیع ان دونوں گمراہی کے راستوں سے بالکل الگ ایک راستہ ہے، جس کا کسی جگہ کوئی اشتراک نہ غالیوں کے ساتھ ہے نہ ناصبیوں کے ساتھ ہے۔ تشیع کا کوئی جوڑ، کوئی رشتہ، کوئی تعلق کسی جگہ بھی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ غالی اور ناصبی وہ ایک سلسلہ ہے، اور شیعہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے۔ لیکن شیعہ کو آپ توجہ کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام جیسا رہبر جس قوم کے پاس ہو، جس طبقے کے پاس ہو، جس ملت کے پاس ہو، جس جمعیت کے پاس ہو، اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ ان کے پیروکاروں کو، آج موجودہ نسل کی میں بات کر رہا ہوں، تاریخ کو چھوڑ دیں آپ، موجودہ نسل، ہم جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، امیر المومنین کی شخصیت، امیر المومنین کا راستہ، امیر المومنین کا ضابطہ، اور ہم جو پیروکار ہیں، تو ہمیں امیر المومنین کے راستے پر چل کر آج کہاں ہونا چاہیے تھا، یہ جائزہ لیں ہم، اور یہ بہت اہم ہے، ضروری ہے یہ جائزہ لینا۔ آپ دوسروں کو بھی دیکھ لیں، مثلا مسلمانوں میں امیر المومنین کے علاوہ باقی سلسلوں کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں،
بس صحابہ کے پیروکار پائے جاتے ہیں، خلفاء کے پیروکار پائے جاتے ہیں، بنو امیہ کے پیروکار پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، اور پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب بات پاکستان کے اندر ہے کہ پاکستان میں گمراہی تیزی سے پھیل رہی ہے، مذہبی گمراہی۔ ویسے لوگ شور مچاتے ہیں کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، لیکن میری نظر میں ملحد تھوڑے ہو رہے ہیں، مذہبی طور پر گمراہ زیادہ ہو رہے ہیں، ناسبی زیادہ ہو رہے ہیں، غالی زیادہ ہو رہے ہیں۔ مذہبی گمراہی بہت پھیل رہی ہے۔ الحاد تو بالکل انکار ہے اللہ کا بھی اور رسول کا بھی، قرآن کا بھی، وہ تھوڑے ہیں۔ الحاد اتنا نہیں پھیل رہا جتنا مذہبی گمراہی پھیل رہی ہے۔ خوب ایسے میں ہم جائزہ لیں کہ دوسرے مذاہب کے پیروکار ان کا اپنے رہبروں کی پیروی کر کے آج کہاں کھڑے ہیں۔ مثلا بنو امیہ کے پیروکار آج کہاں کھڑے ہیں؟ بنو امیہ کے پیروکار شام میں حکومت کر رہے ہیں مثلا، ابھی مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں۔ باقی بھی دیکھ لیں ایک ایک طبقے کو مختلف ممالک میں۔ اسی طرح اس صحابہ اور بنو امیہ کے علاوہ، اہل البیت کے علاوہ باقی بھی لوگ ہیں جو اپنے اپنے لیڈر رہبر کی پیروی کر رہے ہیں۔ جس طرح سے میں نے پہلے اشارہ کیا، اشارے سے زیادہ صراحت سے کیا، اور ضروری ہے یہ صراحت، جیسے بعض دیگر شیعہ جماعتیں ہیں، جمعیتیں ہیں۔ ایک اثنا عشری بڑی جمعیت ہے، دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد شیعہ اثنا عشری ہیں، اور ان کے بعد شیعہ اسماعیلی ہیں۔ البتہ ان کی بھی آگے فرقے ہیں، مذاہب ہیں، لیکن اسماعیلی ہیں۔ اور پھر ان کے بعد آ جاتے ہیں حوثی زیدی شیعہ، جو زید بن علی امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند زید کے امام مانتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، زید اور اولاد زید کو امام مانتے ہیں۔ یہ بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ کچھ شاخیں شکلیں بنی ہیں شیعہ کی جو ختم ہو گئی ہیں، آج نہیں ہیں، لیکن جو موجود ہیں وہ یہ ہیں۔ ان کا ہم جائزہ لیں کہ یہ کس کے پیروکار ہیں اور آج کہاں کھڑے ہیں، اپنے پیشوا کی پیروی میں کہاں کھڑے ہیں۔ یہ اسماعیلیہ کو دیکھیں آپ، پوری دنیا میں اس وقت کس مقام پر فائز ہیں، اپنے پیشوا، اپنے رہبر، اپنے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے۔ زیدی شیعہ کو دیکھیں اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اثنا عشری کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اثنا عشری خصوصاً پاکستان میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ پاکستان میں اسماعیلی بھی ہیں، زیدی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن اسماعیلی یقیناً پاکستان میں موجود ہیں۔ وہ اس وقت اپنے امام کی پیروی میں کہاں ہیں، اور اثنا عشری اس وقت اپنے امام کی پیروی میں کہاں ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے شیعہ کے لیے، عصر شناسی کے لیے، اپنے موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے۔ اسی مناسبت سے میلاد امیر المومنین کی مناسبت سے ایک گفتگو میں نے یہیں پر اسی مسجد میں، اس وقت تکمیل نہیں تھی، الحمدللہ ابھی یہ مسجد اللہ نے مومنین کو توفیق دی اور خوبصورت مسجد آج ہمارے پاس تکمیل ہے، آخری مراحل میں انشاءاللہ، اور آپ دیکھ سکیں گے اس مسجد کو جتنی زیبا، خوبصورت اور باوقار بنی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف ہے۔ اسی مسجد میں اس وقت نامکمل تھی، یہیں 13 رجب کا پروگرام تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ تشیع اپنا جائزہ لے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ جامعہ میں ہم نے پودے لگوائے، افتتاح کرنا تھا، تو تیزی میں، جلد بازی میں ہم نے ایک مالی بلایا، وہ کربلائی صاحب لے کر آئے، کسی مزار کا مجاور، اس وقت اسی کو مالی بنا کر لے آئے کہ یہ اس نے اپنا مزار جہاں کا یہ مجاور ہے وہ اچھا بنایا ہوا ہے، تو یہاں بھی بار کہ وہ بہت اچھا انسان تھا، اگر زندہ ہے خدا خوش رکھے اس کو، مر گیا ہے، فوت ہو گیا تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس نے بڑی محنت کی، بزرگ بوڑھا آدمی تھا، وہ گیا خود جا کے، اس نے گاڑی بھر کے پودے لے آیا، اور ادھر سے ہمارا دباؤ بھی تھا اس پر کہ جلدی کرو، تو وہ جلدی میں کیا کرتا تھا کہ وہ پلاسٹک کی تھیلیاں جس میں نرسری سے پودے لایا تھا، اب زمین میں جب پودا لگانے تو تھیلی سے نکال کے لگانا ہوتا ہے، لیکن کچھ پودے اس نے تھیلی سے نکال کے لگائے، کچھ جلدی کی وجہ سے تھیلی سمیت اس نے لگا دیے، اور پھر اس کے بعد 1 2 3 سال گزر گئے، وہ پودے اسی طرح تھے، جس دن لگائے، جس طرح سے لگائے تھے، جتنے تھے اتنے ہی ہیں 3 سال بعد، باقی بڑے ہو گئے۔ تو میں بہت حیران تھا کہ یہ پودے بڑھ کیوں نہیں رہے ہیں۔
بہت سارے لوگوں سے رائے لی، مشورہ لیا، ہر ایک نے کہا، کسی نے کہا زمین کی وجہ سے ہے، کسی نے کہا چاند کی وجہ سے ہے، کسی نے کہا سورج کی وجہ سے ہے، کسی نے کیا، ہر آدمی ایک رائے دیتا ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا مجھے نہیں پتا، پودوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا، ہر ایک نے کہا کچھ ہے. بار کہ میں حل نہیں ہو رہا تھا، اور ایک چیز ایسی اٹک گئی، سوئی جس طرح اٹک جاتی ہے، اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، کسی کام میں سوئی اٹک جاتی ہے جب تک وہ حل نہ ہو معاملہ صحیح. تو میں اسی میں تھا کہ یہ کیوں نہیں پل بڑھ نہیں رہے، کیوں سبز نہیں ہو رہے. تو ایک دن میں نے ایک پودا نکلوایا، میں نے کہا اس کو نکالو میں دیکھوں ماجرا کیا ہے. تو وہ راز اس دن کشف ہو گیا. وہ یہ تھا کہ وہ تھیلی سمیت لگا ہوا تھا. تھیلی میں جو پودا ہو وہ رشد نہیں کرتا، چونکہ زمین سے اس کا رابطہ نہیں ہوتا، زمین کی غذائیت، زمین کی نمی، زمین کی کھاد اس کو نہیں پہنچتی. بس تھیلی کے اندر جو کچھ ہے اسی سے وہ اپنا، تو وہ 1 سینٹی میٹر بھی قد نہیں بڑھا ان کا 1 سینٹی میٹر 3 سال میں. اور یہ پودے کے لیے بہت بڑا زوال ہے یہ کہ 1 سینٹی میٹر بھی رشد نہ کرے، نشو و نما نہ کرے. تو وہ نکلا جب پودا، تو بہرکیف ہمیں احساس ہوا کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی تھی اور ہم نے کروائی تھی. پھر تمام وہ پودے نکلوائے، تھیلیوں سے نکلوا کے وہ زمین میں لگائے، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے تناور درخت بن گئے ہیں. یہ وہی پودے تھے جو 3 سال تک تھیلیوں میں لگے رہے تھے. اس کو میں نے مثال قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ تشیع پاکستان میں کہاں ہونا چاہیے تھا اور کہاں ہے. اس کو یہ کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تشیع بھی اس طرح کسی نے تھیلی میں گاڑ دیا ہے، رشد نہیں کر رہا، نشو و نما نہیں کر رہا. اور وہ تھیلیاں جن میں تشیع کو پھنسا دیا گیا ہے اور اسی میں قائم رکھا گیا ہے، جبکہ تشیع مولا علی جیسی شخصیت امام ہو، امام حسین علیہ السلام جیسا نمونہ ہو، رول ماڈل ہو، اور امام مہدی علیہ السلام جیسی ہستی امام عصر ہو، ان لیڈروں کے ہوتے ہوئے قوم کو کہاں ہونا چاہیے تھا. نالائق لیڈروں کی قوم نہیں پنپ سکی، نہ پنپے، چونکہ لیڈر میں صلاحیت نہیں ہے. نالائق جو رہبر ہیں ان کی قوم پسماندہ ہو چونکہ رہبر میں صلاحیت نہیں ہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے امیر المومنین امام حسین اور امام عصر میں صلاحیت نہیں ہے امامت کی؟ ان سے بڑھ کر کون ہے لائق قابل امامت کا؟ تو قوم کہاں ہونی چاہیے تھی؟ امام زمانہ کے پیروکار کہاں ہونے چاہیے تھے؟ آج اس ملک کے اندر کس مقام پر فائز ہونے چاہیے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے پیروکار کہاں ہونے چاہیے تھے اور کہاں ہیں؟ یہ بہت بڑا اہم سوال تھا. اور کس آفت میں ہم شکار ہیں کہ مولا علی کی امامت کا دم بھرتے ہوئے ہم آج کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے چند اسباب ہیں. کن چیزوں نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت ہے، کہ شیعہ کو فرقہ بنا کر دوسرے فرقوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر کے اور پھر فرقہ واریت میں لین دین شروع ہو گئی. اب جتنا شیعہ توانائی ہے، مجالس کی توانائی، علماء کی توانائی، مدارس کی توانائی، خطیبوں کی توانائی، ذاکروں کی توانائی، وہ ساری کاؤنٹر کرنے میں لگ جاتی ہے، فرقہ واریت کو کاؤنٹر کرنے میں. تشیع پر حملے ہوتے ہیں، تشیع پہ تہمتیں لگتی ہیں، یہ اس کا سارے مل کر جواب دے رہے ہیں اور ہر نسل جواب دے رہی ہے. پچھلی نسل، مجھے یاد ہے پچھلی نسل کے علماء جو اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے، بڑے بڑے بزرگ علماء، وہ سب اسی کام میں لگے ہوئے تھے. موجودہ بھی اسی میں، اگلی نسل بھی اسی میں لگے رہے گی، تو یہیں پہ رکے رہیں گے ہم. اور سب سے بڑی چیز جس نے ہمیں روکا ہے، یعنی شیعہ کے لیے، یہ سماجی لحاظ سے ایک عمومی بات ہے لیکن میں اس کو شیعہ پہ فٹ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک جمعیت یا قوم، اس کے پاس منشور کیا ہے، اس کے پاس دستور اس کو کیا دیا گیا ہے، جس منشور و دستور کو انہوں نے چلانا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس کو مکالمے کا، گفتگو کا موضوع کیا دیا گیا ہے جس پر تمام طبقات گفتگو کرتے ہیں. مثلا جیسے پاکستان کے سیاسی حلقے، ان کا ڈائلاگ کا موضوع کیا ہے، اس وقت کیا بولتے ہیں. ایک چیز ہے جو میڈیا کے اوپر، اسی کے اوپر یا اس کی حمایت میں یا اس کی مخالفت میں سارے لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ ڈائلاگ کا موضوع کون کھولتا ہے؟ یہ خود جمعیت، قوم نہیں کھولتی، دوسرے کھولتے ہیں. دوسرے یہ موضوع چھیڑتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی پہ کوئی حمایت میں، کوئی مخالفت میں لگ جاتا ہے. شیعہ کو جو مکالمہ کا ڈائلاگ کا موضوع دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟
انہوں نے اپنا موضوع نہیں چنا، شیعہ نے اپنا سبجیکٹ ڈائلاگ کے لیے اور مکالمے کے لیے پیش نہیں کیا، غالیوں نے ان کو موضوع دیا ہے گفتگو کا، اور ناصبیوں نے ان کو دیا ہے۔ در حقیقت شیعہ کی ساری توانائی اس وقت ان موضوعات پر ہے جو غالیوں نے کھولے ہیں شیعوں کے لیے اور جو ناصبیوں نے کھولے ہیں شیعوں کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اب جب کسی کا موضوع چھیڑیں گے، اپنا موضوع شروع کرنے کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ آپ گئے ہیں، یہ تجربہ ہر ایک کا ہوا ہوگا چونکہ پاکستانیوں کا مزاج ایسے ہے، آپ کوئی بہت اہم کام لے کر، بات لے کر کسی کے پاس گئے ہیں، آگے دو بندے بیٹھے ہوئے الجھ رہے ہیں کسی بات پر، آپ کچھ اور موضوع لے کر گئے تھے، آپ سنجیدہ موضوع لے کر گئے تھے، آگے وہ کسی سیاسی موضوع پر الجھ رہے ہیں، آپ بھی جا کے اس گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں، گھنٹے دو گھنٹے ادھر باز تمیز کر کے چائے بسکٹ کھا کے اٹھ کے آ جاتے ہیں، آپ کو باہر آ کے یاد آتا ہے کہ مجھے اپنی بات کرنے کا تو یاد ہی نہیں رہا، میں گیا کس لیے تھا۔ انہوں نے اپنی بات میں مجھے شامل کر لیا، الجھا دیا، اور وہ بے سود و بلا ہدف باز تھی، میرا بھی وقت ضائع ہوا، میرا اصل نقصان یہ ہو کہ میرا موضوع ہی شروع نہیں ہوا۔ تشیع پاکستان میں اپنا موضوع ہی شروع نہیں کر سکا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اپنا سبجیکٹ ہی نہیں ہم پیش کر سکے کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے، ہمارا کیس کیا ہے، ہمارا موضوع کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں الجھا دیا، کسی نے کس باس میں، کسی نے کس باس میں، ناصبی نے کسی اور موضوع میں ہمیں الجھا دیا، غالی نے کسی اور موضوع میں الجھا دیا۔ تو شیعہ غالی کا موضوع کیا تھا؟ علی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ناصبی کا موضوع کیا تھا؟ وہ علی علیہ السلام کو وہ امام بھی نہیں ہے، وہ فلاں بھی نہیں ہے، وہ ابو بکر افضل ہیں یا علی افضل ہیں، اس پہ ڈال دیا۔ ابھی شیعہ کی توانائی ثابت ہو رہی ہے کہ ابو بکر افضل ہیں یا علی افضل ہیں، یہ بات شیعوں کی تھی ہی نہیں، یہ شیعوں کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ شیعہ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، یہ ناصبیوں کی بات ہے جو مولا علی پر لوگوں کو فضیلت دیتے ہیں، اور غالیوں کی بات ہے کہ مولا علی اللہ ہیں یا کیا ہے، ان کا اختیارات کیا ہیں۔ شیعہ کی بات کیا تھی؟ شیعہ کا موضوع تھا امامت، دنیا کی امامت، دنیا کی قیادت، دنیا میں عدالت، یہ شیعہ سبجیکٹ تھے۔ شیعہ سبجیکٹ جو شروع ہوا، غدیر سے شروع ہوا کہ وہ امامت ہے اور ولایت، اور امامت و ولایت جس کو دنیا پہ آپ نے نافذ کرنا ہے، اور پھر امامت و ولایت کے لیے قیام اور مبارزہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، یہ شیعہ کا سبجیکٹ تھا۔ قیام، حق کے قیام کے لیے، نظام ولایت کے قائم کرنے کے لیے قیام کرنا، عملی قیام، نہضت، تحریک، اور پھر اس کے بعد امام عصر امامت ہے، اور امام عصر نے دنیا کو عدالت سے بھرنا ہے۔ بس شیعہ کا ڈائلاگ ہے عدالت، عالمی سطح پر عدالت، عالمی نظام سیاست، عالمی نظام امامت، عالمی نظام ولایت، عالمی نظام امن، عالمی نظام عدالت، یہ شیعہ کا ڈائلاگ تھا۔ شیعہ کو موقع ہی نہیں ملا کہ یہ اپنا ڈائلاگ شروع کر سکے، لہٰذا جب شیعہ کے اندر امام خمینی نے آ کر امامت و ولایت کی بات چھیڑی تو شیعہ حیران رہ گئے کہ یہ کہاں سے نکل آئی۔ ہمارے یہاں تو صرف یہ مناظرہ ہونا چاہیے تھا، لعنت کس پر کریں، بے شمار کس پر کریں، فلاں کس پر کریں، فلاں کس پر کریں، یہ تو شیعہ کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا۔ جب لوگ ان چکروں میں پڑے ہوئے تھے تو امام صادق علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ امام صادق علیہ السلام نے غالیوں کو محکوم کیا، غالیوں کو مذمت کی، لعنت کی، اور تشیع کو محفوظ کیا، تشیع کا بیانیہ بنایا، تشیع کا منشور بنایا، تشیع کا ڈائلاگ بنایا، اور آج تشیع اس محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ شروع ہو جائیں، مثلا آج پاکستان کے اندر کون لوگ میدان کھولیں، مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک میدان کھولیں، شیعہ اس میں چلا جائے، پاپولر آئے کوئی میدان کھولے، شیعہ اس میں کود جائے، ناصبی ایک میدان کھولے، شیعہ اس میں کود جائے، غالی ایک موضوع کھولتا ہے، شیعہ اس میں کود جائے، تو شیعہ اپنی بات کب کرے گا دنیا کے ساتھ؟ اپنا موقف کب بیان کرے گا دنیا کے سامنے؟ یہ تو دوسروں کا ڈائلاگ ہے سارا۔ اس لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ دو طبقے مجھ میں ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ ہلاک کر بھی دیں گے، ایک غالی اور ایک
ناسبی ہلاکت کا راستہ ہے، غالی اور ناسبی ہلاکت کا راستہ ہے۔ تشیع کو اپنا امتیاز قائم کرنا چاہیے، اپنا تشخص قائم کرنا چاہیے، اپنا نظریہ پیش کرنا چاہیے، اپنا ڈائلاگ پیش کرنا چاہیے۔ شیعہ اگر جمہوریت کے گوسالے کے پیچھے لگ جائے، شیعہ آمریت کے گوسالے کے پیچھے لگ جائے، شیعہ کسی تنظیم کے ساتھ جوڑ جائے، شیعہ کسی لیڈر کے ساتھ جوڑ جائے، امامت کدھر جائے گی؟ اس وجہ سے مولا علی کا پیروکار آج وہاں نہیں ہے جو مولا علی کے پیروکار کی جگہ ہونی چاہیے، کہیں اور کھڑا ہوا ہے، اور جہاں کھڑا ہوا ہے شیعہ یہ مولا علی کے ساتھ نہیں جچتا۔ ذلیل شیعہ مولا علی کے ساتھ نہیں جچتا، ذلیل شیعہ امام حسین کا پیروکار نہیں جچتا، ذلیل شیعہ امام زمانہ کا پیروکار نہیں جچتا۔ اور انہوں نے کسی کا ڈائلاگ قبول نہیں کیا، اپنا ڈائلاگ دنیا سے منوایا، اپنی بات منواؤ دنیا سے، نہ کہ غالی موضوع چھیڑے شیعہ سارا اس کے پیچھے ہاں ہاں کرے، ناسبی باز چھیڑے شیعہ اس کے پیچھے ہاں ہاں شروع کر کے اپنی ساری توانائی علمی، ذہنی، مالی، وقت کی، ٹائم کی توانائی ساری ادھر لگا دیں۔ 78 سال سے ہم کدھر منتشر اور بغیر کسی تشخص کے موجود ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں شروع کرنی ہے۔ اصل شیعہ کا ڈائلاگ ہی امامت ہے، ولایت ہے، اور نظام کے طور پر ولایت و امامت عقیدہ نہیں، ولایت و امامت اعتقاد کے طور پر۔ ظاہر ہے کہ شیعہ اس کو دلیل کے ذریعے پیش کرے گا تو دنیا سنے گی اس کو، اگر دلیل کے بغیر پیش کرے گا، صرف تعصب کی بنیاد پر پیش کرے گا، پھر تو کوئی حاضر نہیں ہے اس کو سننے کے لیے۔ تو دلیل ہے آپ کے پاس، قرآن کی دلیل موجود ہے، عقل کی دلیل موجود ہے، سنت کی دلیل موجود ہے، رسول اللہ سے دلیل موجود ہے، اس کے اوپر اتفاق و اجماع موجود ہے، اور ہمارے پاس اتنا مضبوط بیانیہ ہے لیکن ہم اسے خود بھی نہیں سنجیدہ لے رہے۔ ابھی بھی آپ اپنے موبائل کھول کے دیکھیں کس کا ڈائلاگ آپ کے موبائل میں چل رہا ہے۔ آپ کا موضوع دنیا نہیں سن رہی، دنیا کے موضوع آپ سن رہے ہیں۔ یہ مغلوبیت ہے، یہ نہیں ہے شان شیعہ۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، اس کے لیے ہر وقت سوچنا ہوگا، نہ صرف 13 رجب یا کسی موقع پر، جو بھی مناسبت آئے یا مناسبت نہ ہو، اس موضوع کے بارے میں ہمیں فرد کو سوچنا ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچو کہ ہماری نیابت میں کسی عالم نے سوچنا ہے، یہ تو علماء کو اکثر میں سنتا ہوں یہ بات، یہ تو علماء کے سوچنے کی باتیں ہیں۔ دین علماء کے لیے آیا ہے یا ناس کے لیے آیا ہے؟ قرآن ناس کے لیے ہے یا علماء کے لیے ہے؟ کوئی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ ہم نے یہ قرآن علماء کے لیے نازل کیا ہے؟ لیکن ناس کے لیے ہے، آیت موجود ہے کہ ہدن للناس، ہر آدمی کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ بس آپ سب کے سوچنے کا موضوع ہے، باقی موضوعات پر بھی آپ سوچیں، اس موضوع پر بھی آپ سوچیں۔ کم از کم یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے ڈائلاگ کو فروغ نہ دیں، غالیوں کے مکالمے کو فروغ نہ دیں، ناسبیوں کے مکالمے کو فروغ نہ دیں، ان کے موضوع اور سبجیکٹ کی تقویت نہ کریں، اپنا موقف پیش کریں اور اپنے موقف کی تقویت کریں۔ دنیا سنے گی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری باتوں کو مرچ مسالے نہ لگاؤ، جیسی ہماری بات ہے کلام ہے، جیسا ہے ویسا پیش کرو، دنیا سنے گی اس کو۔ وہ معمولی کلام نہیں ہے، یہ خود اعتمادی ہے امام صادق علیہ السلام میں، اور ایسا ہی ہوا۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنا موقف پیش کیا، دنیا نے سنا، دنیا مجبور ہوئی سننے پر۔ یہ شیعہ کا مقام ہے جو آج شیعہ کو حاصل کرنا ہے اور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں مولود رجب کی برکت سے خدا توفیق دے، انشاءاللہ پاکستان کے شیعہ کو خداوند تعالیٰ بیداری کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شعور عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان میں اتحاد و انسجام قائم فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگارہ تمام مظلومین عالم، بالخصوص مظلومین فلسطین و یمن و لبنان، شام و عراق کو پروردگارہ ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔
ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔